السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چینل سے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو روزانہ شام کو 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہمارا ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوئے، اور جناب اس میں پہلے گھنٹے کے اندر ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی بڑا اچھا خوبصورت ایک موضوع ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا علماء کرام، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا علماء کرام نہیں ہے، یہ بھی علماء کرام ہی ہیں، لیکن بات کریں گے تھوڑی سی خواتین کا حصہ جو کہ وہ معاشرے میں ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ پہلے گھنٹے میں یہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹیلی فون لائن اوپن کریں گے جس میں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور علماء کرام سے کسی بھی قسم کی بات یا وظائف کے اوپر کوئی بھی مسئلہ شیئر کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد چھوٹی سی نیکی ہوگی۔ آج چھوٹی سی نیکی جو ہے یہ بڑی اہم نیکی ہے، اور میں اس سارے پروسیس میں کیونکہ ان کے ساتھ تھا جو کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں، فرحان احمد صاحب، جن کا اپنا ذاتی ایک حادثہ ہوا جس نے ان کو موٹیویٹ اتنا کیا کہ آج بچوں کی ہارٹ کی جو سرجریز ہیں قطعی طور پہ مفت کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو وہ رائج کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر ہی ایک یونیورسٹی نے ان کو ایک جگہ متعین کی، اور پھر آپ کے تعاون سے وہ یہ کام جو ہے کنسٹرکشن کا بھی میرے خیال میں کافی حد تک مکمل ہے۔ او پی ڈی بھی پچھلے سال انہوں نے کچھ پارشلی شروع کر دیا تھا، لیکن فرحان بھائی سے ملاقات ہوگی۔ پھر جناب آخری 1 گھنٹے کے اندر محمد علی مرزا صاحب سے بھی بات ہوگی، اور چیدہ سوال جو آپ نے لکھ کر بھیجے ہیں ان پہ بات ہوگی۔ آج کا سوال جس کے اوپر آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا جامع شیریں کا، یہ وہ سوال ہے جناب، اور وہ ٹیلی فون نمبر جو ہم نے آپ کو سامنے چلائیں گے اس پہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے آج کا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، آپ کو پتہ نا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو سزا کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، پھر اللہ نے ان کو ایک آیت سکھائی تھی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سوال اگلی دفعہ میں پوچھوں آپ سے۔ وہ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ ایک اندھیرا، دوسرا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا۔ اس آیت کو پڑھنے سے وہ 3 اندھیروں سے باہر نکلے تھے۔ ابھی نعت جو آپ سن رہے تھے، میمونہ ساجد ہمارے ساتھ تھیں جنہوں نے نعت پڑھی بڑی خوبصورت۔ طیبہ الطاف ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہماری شیف ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ خانم امبر نقوی ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم امبر۔ بہت ہی ممنون ڈاکٹر طاہرہ رباب کے آج تشریف لائی ہیں، اور انتہائی محترم سمینہ آپا جو کہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے طیبہ آپ سے بات کر لیں، آج آپ کیا بنائیں گی جس کا کہ ہم نے اگلے 2.5-3 گھنٹے انتظار کرنا ہے؟ بالکل، آج ہم بنا رہے ہیں اسکن گلو جوس۔ اسکن گلو جوس، جی، اس کو آپ ریٹینول جوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت تاڑی خیر ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم تکہ میکرونی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے ہماری اسکن رمضان میں گلو نہیں کرتی؟ مطلب ہم فرائنگ آئٹمز بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کی سرائی آئٹم تبروسو ہمارے ساتھ ہو اور ہم نہ بنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو بہاری چکن جو ہمارا مین کورس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک کیرامل ڈیزرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ جو چکن آپ روزانہ مختلف کرتے ہیں ان میں مسالے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، مسالے چکن کٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ چکن کٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کچھ ہم بون لیس میں بناتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ود بون ہوتا ہے۔ ود بون سے زیادہ اچھا نہیں بنتا؟ ود بون بالکل اچھا بنتا ہے، لیکن کچھ ہانڈی ہوتی ہے جب، تو ہانڈی کا ہم پھر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اگر ہانڈی ہم جو ہے وہ ود بون بنا دیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ جی بالکل، میں اسپانسرز کا بتا رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ نور پور ہے، اور ان کی جو ہے چیز بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بٹر بھی، اور ملک تو آپ کو پتہ ہے ہم چائے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سبروسو ہے۔ سبروسو کے آج جو ہے میں عریبین فلے نگٹس وہ فرائی کروں گی افطار ٹائم پہ۔ اور ہمارے ساتھ جامع شیری ہے، اسپرائٹ ہے، کوکا کولا ہے، اور ٹینگ ہے۔ بہت ہی بہترین۔ تو آپ لوگوں کی اجازت ہے خانم سے آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ اجازت ہے خانم سے بات شروع کر لیں۔ وہ آسٹریلیا سے تشریف لاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ آتی ہیں آسٹریلیا سے، آتی ہیں؟ جی جی، آسٹریلیا سے تشریف لاتی ہیں نا آپ۔ امر، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں سے، ہم پاکستان کو صرف اپنا احاطہ رکھتے ہیں نا، پاکستان میں اگر آپ آج دیکھیں نا، تو میں اگر صرف اپنے علاقے کی، کینٹ کی اور اس طرف کے علاقوں کی بات کروں، گلبرگ ہو گیا، ڈیفینس ہو گیا، صبح 9 بجے سے درس قرآن شروع ہوتا ہے مختلف لوگوں کے گھروں میں، انسٹیٹیوشنز میں بھی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں 25 سے 28 کے درمیان درس قرآن جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے چھوٹی سی میرے گھر کے پاس ہی، وہاں میں خواتین کو درس قرآن دینے کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا، یقین کیجئے میں واحد شخص ہوں جس کی گاڑی جو ہے وہ لگتا ہے کسی یتیم کی گاڑی آ گئی ہے۔ وہاں 3 کروڑ سے کم اور تقریباً 7-8 کروڑ روپے تک کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور اندر کتب صاحب جو ہیں ان کو تقوی کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو سادگی کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو قربانی کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں،
اور وہ سارے سر جھکا کے سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک پارے کی تفسیر کر رہے ہیں. مجھے دو چیزوں سے حیرت ہوتی ہے. ایک چیز تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ میں یہ کام کئی سالوں سے کر رہا ہوں, آج تک کبھی کسی نے اٹھ کے سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں, اللہ نے ایسا کیوں کہا. کسی نے سوال نہیں کیا, سارے ادب سے سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے کسی کے اندر سوائے لباس کے, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سوائے لباس کے تبدیلی بھی نہیں دیکھی. کیا وجہ ہے؟ ہمارا نظام تعلیم غلط ہے خواتین کے لیے, یا کیونکہ خاتون اچھی نہیں ہوگی تو گھر اچھا نہیں ہوگا, گھر اچھا نہیں ہوگا اولاد اچھی نہیں ہوگی. کیوں ہم امپیکٹ کیوں نہیں اپنے بچوں اور بچیوں پہ دے سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع آپ نے منتخب کیا ہے, اور مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے, پورا معاشرہ جو ہے اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے. کیونکہ جو باتیں ہم قرآن سے لیتے ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور جو ہماری زندگی ہے جیسے آپ نے کہا لائف سٹائل کے حوالے سے بھی جو آسائشیں ہم استعمال کریں وہ دوسری طرف ہے. ان کے درمیان جو ایک ریلیٹیبل پل ہے نا, وہ ہم نہیں قائم کر سک رہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ہیں ان کو, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, انہیں اپنے ذہن میں ایک طاق پہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ بس واہ واہ کرنے کے لیے, سر دھننے کے لیے, سر جھکا کے اس کی تعریف کرنے کے لیے, لیکن عمل کرنے کے لیے. ایک شخص جو ہے, ایک خاتون جو ہے, وہ گھر سے صبح تیار ہوتی ہوگی, روزہ رکھا نہیں رکھا میں اس پہ جج نہیں ہوں, وہ وہاں پہ آ رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ یا ڈرائیو کر کے, وہ وہاں پہ اپنے 2 سے 3 گھنٹے صرف کرتی ہے, اس کا ایفرٹ تو ہے نا جو نظر آ رہا ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے پھر, یہ برج کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ ثواب کے لیے آ رہی ہے. وہ 2 چیزیں لے رہی ہے, ایک ثواب, اور دوسرا اس کے خیال سے یہ جو میں نے 2-3 گھنٹے لگائے ہیں نا, اس سے مجھے جنت مل جائے گی. زندگی تو اچھی گزر ہی رہی ہے آسائشوں میں, جنت تو دنیا میں ملی ہوئی ہے ان کو, وہ تو ملی ہوئی ہے, تو وہ والی جو نہیں دیکھی ہے وہ بھی بک ہو جائے گی کہ 5 گھی میں ہوں, 5 گھی, تو بس میں کچھ کروں نہ کروں نہیں. کیونکہ دیکھیں عمل کرنا نا مشکل کام ہے, تزکیہ نفس مشکل کام ہے. بھیجا اسی لیے ہے قرآن کو, بھیجا اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کو, لیکن اس میں ڈھلنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ مشکل کام کیوں کریں جب ہر طرف سے ہمیں یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں, ختم قرآن کر لیں اتنا ثواب ہے, ختم قرآن کر لیں سارے گناہ رمضان میں بخشے جائیں گے, اس طرح درس قرآن اٹینڈ کر لیں آپ کو اتنا ثواب ہوگا. تو صحیح, یہ ضرور کہنا ہے آپ نے بیچ میں, کیونکہ آپ نہیں کہیں گی تو اگلی دفعہ علماء میرا گریبان پکڑیں گے, وہ کہیں گے ثواب والی بات آپ نے نہیں کی. میں نے جب یہ بات کی تھی تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ الف کا بھی ثواب ہے, لام کا بھی ثواب ہے, میم کا بھی ثواب ہے. آپ الف ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, دیکھنے کا بھی ثواب, دیکھنے کا بھی ثواب, یہی میں نے ان سے عرض کیا تھا. لیکن قرآن ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. اچھا, قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. تو ہدایت کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہدایت نہ پانے کی تمنا ہے, تمنا ہی نہیں ہے, نہ اس پہ عمل کرنے کی وسعت ہے, نہ طاقت. اچھا, یہ بات جو ہے یہ بڑی آپ نے زبردست کی. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہدایت پانے کی قرآن سے تمنا نہیں ہے؟ تمنا نہیں. اگر خواہش ہو جی تو میں وہ حاصل کروں, میرے میں خواہش ہے درس قرآن میں جانے کی, میں وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں. جی, قرآن سے ہدایت لینے کی میری ایفرٹ نہیں ہے, ایفرٹ نہیں, وہ میں ثواب اور اجر کے لیے کر رہا ہوں. مثال میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب, اور یہ میں بات حلفاً کہہ رہا ہوں, میں تنزن نہیں کہہ رہا. مثال کے طور پہ میں نے آج ان بچیوں سے پوچھا, وہ ساری بچیاں اس طرح تشریف لاتی ہیں جیسے کہ شاید شام کو ولیمہ ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپا کی طرح خواتین آتی ہیں. اب یہ 2 ایکسٹریم سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. میں نے ان بچیوں سے پوچھا, اب ان والی بچیوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, ان بچیوں کو میں دیکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ شادی کی عمر کی ہے, اس کے گھر میں ہوگا. بچے کہاں چھوڑ کے آتے ہیں, وہ کسی کے حوالے کر کے آتے ہیں. بچے کے ساتھ وقت صرف کرنا میرے خیال میں بہت اہم ہے, خاص طور پہ وہ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا. اب وہ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اماں جو ہے وہ ثواب درائن حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے, اور ہم اس کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ بچہ کسی اور سے تربیت پا رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, اور وہ 30 دن کسی اور سے تربیت پائے گا, وہ میڈ ہوگی, فلپینو ہوگی, جو بھی ہوگا. کیونکہ نانی دادی کا تو کانسیپٹ بھی ہم نے وہ چھوڑ دیا آپ لوگوں کے کہنے پہ کہ فریڈم ہونی چاہیے, الگ سے جوڑے رہنے چاہیے, وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ اگر ایک اچھی عورت میں اس معاشرے میں
76 ایئرز میں 76 رمضان گزارنے کے بعد بھی پیدا نہیں کر پا رہا تو مجھے اپنے اندر کوئی فالٹ تو نظر آ رہا ہے نا. میں اچھی عورت نہیں پیدا کروں گا تو اچھا خاندان نہیں پیدا ہوگا. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, میں بڑی ادب اور معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم نے قرآن کے درس کو بھی مجھے لگتا ہے فیشن بنا لیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے نعت کی محفلوں کو فیشن بنا لیا ہوا ہے. یہ سب ایک ذریعہ ہے اپنی پروجیکشن کا. تو تربیت تو واقعی ہمارا مقصد تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. بیسیکلی کتب بھائی, ایکچولی اگر آپ اپنی سوسائٹی کی سیگریگیشن دیکھیں نا, تو ہم 2 پولز کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمارا ایک پول جو ہے وہ بہت ایکسٹریم ریلیجن کے اوپر ہے, ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. بٹ یس, یہ میرے لیے بھی فکر ضرور ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے, جو اب الفاظ جو ہیں وہ شاید دین کے ساتھ اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے پچھلی نسل کنیکٹڈ ہے؟ نہیں, لیکن سننے کی حد تک کنیکٹڈ ضرور ہے. جیسے ہم ایٹ لیسٹ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عورتیں آ رہی ہیں, تو اگلی جنریشن سے میں یہ بھی نہیں امید کرتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم ساروں میں سے جو سب سے زیادہ دین سے کنیکٹڈ ہے نا, وہ ہماری شیف ہیں. وہ 3 گھنٹے کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہی ہے. ہاں بالکل. اس سے بڑی عبادت مجھے بتائیں ہم تینوں میں سے کون, چاروں میں سے کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ کنیکٹیوٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے تو وہ بھی فیک لگتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے ایکچولی. تو جو ہماری جو 2 ایکسٹریمز جن کی میں بات کر رہی ہوں, ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ ایکسٹریم ہے جہاں پہ ہم مذہب کی بات نہ سنتے ہیں نہ ہی کرتے ہیں, اور ہم سننا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں, یا ڈیکیڈنٹ ہے میرا. یہ مطلب جس طرح سے پیش کیا گیا ہے مذہب کو, وہ مذہب اب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور دوسری ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ سوال کیے بغیر ہی مذہب کو فالو کر لیا جاتا ہے. یہ ایکسٹریمز ہیں دونوں. اب مصیبت یہ ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں. سوال کرنے, بہت ساری عورتیں جو درس گاہوں پہ جاتی ہیں, میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ جاتی ہیں, بڑی ایفرٹس لگاتی ہیں, بہت کچھ کرتی ہیں, مگر میں نے ان میں بہت کم یہ عورتیں دیکھیں جو کہ یہ سوال پوچھ لیں کہ یہ ایسی بات ہوئی کیوں ہے, اس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے, یہ بات اس طرح سے اس طرح کیوں نہیں ہے, یہ تو میں نے ایسے سنی تھی. سوال کا رواج جو ہے وہ بہت کم ہے, جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب کو مزید کمپلیکیٹ کر. میں نے اس پہ نا میں مثال دے رہا ہوں, اور یہ بھی میں بار بار ادب کے ساتھ معافیاں آپ سے نہیں مانگ رہا, ایکچولی میں علماء کرام سے مانگ رہا ہوں. بالکل انہی سے مانگے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے, تو آگے سے عالم صاحب بیٹھے ہوئے کہیں گے تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا, تو میری سوال کرنے کی ہمت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, میں نے مثال کے طور پہ اپنے علماء کرام سے پچھلے 10 دن کے اندر 20,000 دفعہ سوال یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے قانون طلاق کا بدل دیا. سپریم کورٹ کے قانون نے مہر کا جو سٹیمپ تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. انہوں نے کہا عین شرعی ہے. آپ اس کا جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا عین شرعی ہے. تو میں نے کہا بھائی جان, آپ نے جو حلالے کروائے ہیں پچھلے 76 سالوں میں, پھر اس کا اجر و ثواب بھی آپ ہی کو ملے گا. آپ کے کہنے پہ تو لوگوں نے 1 طلاق اور خیال طلاق پہ طلاق دے دی تھی. تو آج آپ سپریم کورٹ پہ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس لیے شاید لوگوں کی آپا دلچسپی نہیں ہے کہ علماء کرام پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے کہ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی ہے آپ نے بھی اور مہمانان گرامی نے بھی کی ہے, میں پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک جو ہے, قرآن حکیم, فرقان حمید, ایک تو ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں ساری آسمانی کتابیں نازل کیں اور قرآن پاک بھی نازل کیا, مگر اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. اس لیے یہ قرآن جو ہے نا, یہ نہ تو یہ قصے کہانیاں ہیں اور نہ, لیکن اس میں قصے کہانیاں ہیں, لیکن وہ کس لیے ہیں؟ یعنی کہ جو ایک ایکسٹریم کی بات کی جاتی ہے نا, کہ ایک مذہبی طبقے کے اندر بھی ایک بہت تشدد والا رویہ پایا جاتا ہے, ایک دوسری طرف کی وہ چیز ہوتی ہے. لیکن میں یہ, جیسے آپ ایک بات کر رہے تھے, لیکن میں آپ کو وثوق کے ساتھ یہ بات بتاتی ہوں کہ میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا کہ جو 8-8, 9-9 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں, اور انہوں نے جب قرآن پاک کو پڑھا, اور وہ جو ہدایت والی بات ہے نا جو وہ بہن کر رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, وہ ہمیں اولاد بھی دے رہا ہے. وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, نواز رہا ہے ہمیں, لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب کرتا ہے.
تو یہ جو نیڈ، ہدایت سے کیا مطلب ہوگی آپ؟ ہدایت سے وہی کہ جو قرآن کی روشنی اس کو نظر آ جائے. کیسے؟ جو ہم یہ تو ایک تخیلاتی جملہ ہے نا، قرآن کی روشنی. جیسے دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ مثال کے طور پہ جب آپ نے کہا کہ ہدایت، تبدیلی جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ وہ کون سی تبدیلی ہے جس کی ہمیں چاہت ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں اور اس کو اپنے عمل میں ڈال لیں. عمل میں ڈالنا مشکل ہے، لیکن جو لوگ، آپ کو ایک آپ ہی کی بات کی مثال ہے ادب کے ساتھ. ہمیں ایک تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. ایک جماعت جو ہے وہ جاپان میں گئی اور وہ تبلیغ کر رہی تھی. میں یہ طنز نہیں کر رہا، میں حلفاً طنز نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو تبلیغ کرنی ہے، دین کی طرف لے کے آنا ہے. کہ کیوں لے کر آنا ہے؟ ان کا دین ٹھیک ہوگا، یہ سچ کی طرف آئیں گے، ایمانداری کی طرف آئیں گے، اخلاق کی طرف آئیں گے. بھائی جان ٹوکیو میں پچھلے 26 سال سے ایک کرائم نہیں ہوا. وہاں پہ کوئی جھوٹ بولنا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے. آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں جس طرف، وہاں پہ تو نماز میں پہلی صف میں اس لیے نہیں آج کھڑا ہوا دوپہر کو کہ پیچھے میری جوتی قیمتی تھی تو اس پہ بھی نظر رکھنی تھی. تو میں جو کہہ رہا ہوں آپا، ڈو آئی ریئلی مین دس؟ جی بالکل آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے تبلیغ دین، ایک ہوتا ہے اقامت دین. اچھا، وہاں پر اقامت دین ہے، وہاں پہ نہیں، وہاں پر تو اس دین کو قائم کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ وہاں پر ایمان ہی نہیں ہے. وہاں کے لوگوں نے اگر وہ تمام چیزیں جو ایمان میں سے نکالنی تھی ہم نے، وہ تو ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا نا. وہ صحیح بات ہے، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ایماندار ہیں. لیکن ہم آج شروع میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے لحاظ سے ہی بات کرنی ہے. تو یہاں پر تو ہمیں تبلیغ دین کی بھی ضرورت ہے اور اقامت دین کی بھی ضرورت ہے. تبلیغ دین ہے کہ تبلیغ دین یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ نماز پڑھ لو اور آپ نماز پڑھ لیں. اقامت دین ہے کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے معاشرے میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے شہر میں اس اقامت نماز کو، اقامت صلاۃ کو، اس کا پورا سسٹم نافذ کریں. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے کوئی آ کے یہ کہے کہ تم نماز پڑھ لو، میں نماز پڑھ لوں، یا میں اقامت یہ ہے کہ میں خود ہی نماز پڑھ لوں. میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ضروری نہیں ہے، فرض ہے یہ. لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ تیرا ہمسایہ تیرے سے کتنا تنگ ہے، تو اپنے گھر میں جو شور کر رہا ہے، تو جو صبح 3 بجے سارے لوگوں کو، محلے کو اٹھا دیتا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مسجد میں لوگوں کو 2:30 بجے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اقامت دین ہی ختم ہو جائے گا. جب اخلاق کی بنیاد ہی نہیں ڈال سکا دین، تو پھر دین کر کیا رہا ہے؟ واپس آ کے پوچھوں گا، آپ نے وقفے میں سوچنا ہے، سب سے جواب لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی زیادہ عبادت کرتی ہیں. میں اس میں مردوں کو الگ نہیں کر رہا، لیکن آج موضوع ہی گفتگو جو ہے وہ خواتین کو فوکس کر کے ہے کہ اتنی زیادہ. میرے خیال میں اگر اپنے گھر سے نکلوں اور والٹن روڈ تک گاڑی چلاؤں تو کم از کم کوئی 7-8 بینر لگے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر مختلف، کہ فلاں خانم جو ہے وہ اتنا درس اتنے بجے اس شادی گھر میں ہو رہا ہے. وہ شادی گھر جو ہے اس کا کرایہ ہی روزانہ کا 40,000 روپیہ، وہ بھی تو کوئی دے ہی رہا ہوگا نا. اب 40,000 روپیہ ملٹیپلائی بائی 30 ڈیز کر لیں اور آپ سوچیے کہ وہاں پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے. لوگ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر ہمارے اوپر وہ تاثیر کیوں نہیں پڑ رہی. مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی لوگ بگڑ نہیں ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے. تو ٹک ٹاک سے پہلے لوگ نہیں بگڑے ہوئے تھے. وہ جو ہم 1450 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے میتھڈ کے اندر کوئی خرابی ہوگی، ہمارے ممبر کے بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ کوئی تو بات ہوگی نا جس سے وہ اثر نہیں آ رہا. ہم ہمت تو کر رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام، ہماری قوم، ہماری بچیاں جو ہیں فون کر رہی ہے، لڑکے نے کہہ دیا میں نہیں کرنا تیرے نال بیاہ، انہیں 4تھی منزل تو چھال مارتی. اور بھائی خدا کا نام ہے، یہ کون سی قوم ہے جو کہ ہم پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فارمولا جو ہے قرآن نے ہمیں دیا ہوا ہے کامیابی کا، جو آپ پوچھ رہے ہیں. آپ نے جاپان کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اخلاق ہے، ایمان نہیں ہے. تو ایک چیز مسنگ ہے. ہمیں 4 کمپوننٹ چاہیے جو قرآن نے بتائے سورہ عصر میں. جس کے پاس بھی ایک کمپوننٹ بھی اگر مسنگ ہے تو وہ خسارے میں ہے. خسارے میں جنت کی وجہ سے نہیں، ہر لحاظ سے. دنیا میں خسارہ کیسے اس کو؟ دنیا میں بھی خسارہ ہے. دیکھیں دنیا میں ہم خسارہ، اگر آپ نفع اور فائدہ صرف اسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سہولتیں آ جائیں، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، تو
صرف یہ نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ آپ کو کمپینین شپ چاہیے, آپ کو دلی سکون چاہیے. سب سے زیادہ کم ڈیورس ریٹ جاپان میں ہے, سب سے کم ریٹ ڈیورس کا جاپان میں ہے, کیونکہ شادیاں بھی کم ہیں وہاں سب سے زیادہ, بچے بھی کم ہیں. جی تو وہ لوگ ہیپی ہیں نا, ادروائز ہیپی ہیں. ہیپینس کا آپ معیار دیکھیں, ہیپینس کا معیار, میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں, آپ یہ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ممالک کے کریکٹرسٹکس کے اوپر جب سروے کیا گیا تو سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا نکلا؟ ڈینمارک. یہ دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہاں پہ اخلاق مسنگ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں, وہاں پہ ایمان مسنگ ہے. تو 4 کمپوننٹ ہیں جو سورہ عصر میں دیے. اور جو آپ خوشی کہہ رہے ہیں نا, خوشی کا کمپوننٹ, وہ بھی جو ہے صرف اس لیے نہیں کہ آپ شادی نہیں کر رہے یا بچے نہیں ہو رہے یا آپ کوئی اور پیرامیٹر ہے. پیرامیٹر وہی ہے کہ آپ کو ذہنی آسودگی ہو, آپ کی روح جو ہے وہ سرشار ہو. جو خوشی ہے اس کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. ہم جسمانی چیزوں میں, جسمانی سہولتوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں. اگر خوشی پیسے سے ملے, سکون پیسے سے ملے, تو کسی بھی پیسے والے کو نہ بیماری ہو, نہ وہ نیند کی دوا کھائے, نہ اسے بلڈ پریشر ہو, نہ اسٹریس ہو, کچھ بھی نہ ہو. تو خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کے لیے خوشی بھی چاہیے, سہولتیں بھی چاہیے, سب, لیکن ایک بیلنس فارم میں. جو بھی چیز بڑھے گی وہ نقصان دے گی. زیادہ پیسہ ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری 4 جو کمپوننٹس میں نے آپ کو بتائے کہ وہ کیا دے رہے کہ ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت خسارے میں ہے, سب, چاہے کوئی بھی ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈنمارک والے جو ہیں کامیاب ہیں, نہیں, قرآن کہہ رہے خسارے میں, سوائے ان کے جن کے پاس یہ 4 چیزیں, کیا کہ ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ عمل صالح. تو عمل صالح آپ جن کا ذکر کریں, ڈنمارک کے لوگ ہو گئے, جاپان کے ہو گئے, یا کہیں کے بھی, تو وہ عمل صالح کر رہے ہیں. وہ اخلاق جو انہوں نے اسلام سے ہی سیکھا ہے, یہ کہیں اور سے نہیں آیا. جب انگریزوں نے, تبلیغی جماعت ہمیں بغیر بتائے چلی گئی تھی وہ, نہیں تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی, وہ گئے تھے اسلام کے پاس, اسلام کے پاس, جاپانی نہیں, سارے دنیا کے ویسٹ والے لوگ, ویسٹ کے لوگ, جب ویسٹ میں ڈارک ٹائمز تھے, جب رینیسانس نہیں آیا تھا, جب عرب میں ساری سائنس تھی, علم تھا, وہی سائنس اور علم سیکھنے کے لیے جب ٹریول کیا ویسٹرن کنٹریز سے لوگوں نے, سائنٹسٹ نے, جنہیں جلا دیا جاتا تھا زندہ, چرچ جلا دیتا تھا. روم میں ایسے راؤنڈ اباؤٹس بھرے ہوئے ہیں جہاں سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات فرمانی ہے بالکل اچھی بات ہے, لیکن مجھے آپ ایک ایسا ایماندارانہ سائنسدان مسلمانوں کا دکھائیں جس کو کہ ہم نے قتل نہ کیا ہو. جتنے ٹاپ رینک 20 سائنسدان ہیں نا, ہم نے ان کو ذاتی طور پہ یا جیلوں میں ڈالا ہے, چاہے وہ فقیہ ہوں چاہے وہ محدث ہوں, ہم نے ان کو جیلوں میں ڈالا اور ہم نے ان کو مارا ہے کیونکہ ہمارے عقائد کے ساتھ وہ ملتے نہیں تھے. آج ہم جب پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ریلیجن کو, اور کرنا چاہیے, پہلی بات تو یہ, ہم اس میں سے حاصل ایک خاتون خانہ کے لیے چاہتے کیا ہے کہ وہ اس میں سے کیا بن کے نکلے؟ گتب بھائی بڑی چیز نا کلیئر سی ہے کہ اصل میں مجھے جو لگتا ہے کہ ہمیں جو ہمارا فوکس ہے نا وہ مسلمان ہونے کے اوپر زیادہ ہے انسان ہونے کی نسبت. اچھا, انسان ہونے کی نسبت ہم مسلمان ہونے کے جو فرائض ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کو زیادہ فوکس کر دیتے ہیں. اور ڈر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے. ہر مذہبی اسکالر جو ہے نا وہ آپ کو محبت کا آئینہ نہیں دکھاتا, وہ آپ کو ڈر کا آئینہ دکھاتا ہے. جس کسی چیز میں بھی آپ ڈر ڈال دیں گے لوگ اس کے قریب کیوں جائیں گے؟ اگر انسان اچھا نہ ہو تو مسلمان اچھا ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ میں پہلے یہ والی بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کی ابتدا ہی اپنی رحمت سے کی ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا سورہ فاتحہ, سب کے لیے, سب کے لیے ہے رحمت. اور جو لوگ اگر دین اسلام کو پہلے ڈر کے ذریعے, اللہ کا ڈر وہ سکھاتے ہیں, تو پھر وہ دوسری محبت سکھاتے ہیں, تو وہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اسلام ہے اس کے اندر آپ دیکھیں, آپ صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھ لیں, اور خود قرآن کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود یہ کہتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. تو وہ اس رب کی محبت ہم پیدا نہیں کرتے. جب ہم رب کی محبت پیدا نہیں کرتے
تو پھر وہ آپ کے سوال کا جواب ہے. یہ اس ماں کی محبت کا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا جو ماں جو ہے وہ اپنے 4 بچوں کو اس لیے قتل کرتی ہے کیونکہ اس کے عاشق کو وہ قبول نہیں ہے. تو وہ دیکھیں نا, وہ اس ماں کا ذکر نہیں کر رہا جو گھر چھوڑ کے اس لیے بھاگتی ہے کیونکہ اس کو کسی اور سے 6 بچوں کے بعد عشق ہو گیا. یہ وہ ماں نہیں ہے, یہ وہ ماں نہیں ہے جو اپنی ہی ماں کو قتل کرتی ہے اس لیے کیونکہ ماں نے اس کو اپنے ہی گھر میں کسی کے ساتھ پکڑ لیا ہو. ہمارے معاشرے, میں تو کہہ رہا ہوں کردار سازی کہاں ہے جی, اس لیے کردار سازی نہیں ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کو صرف اگر آپ نے رمضان کے اندر ہی کھول کے پڑھنا ہے. ہاں. اور وہ جو بات پہلے کر رہی تھی نا, کیونکہ آپ دیکھیں برے صغیر میں اسلام آیا صوفیہ کے ذریعے, اور وہ ایک انفرادی تقوی کی کہانی بنتی ہے نا. تو بس میرا مسلح, میری تسبیح, میری نماز, میں بس وہ جو خواتین آتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, حالانکہ عورت اگر گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے, اگر وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے, اگر وہ اپنے خاندان کو, شوہر کی خدمت کرنا عبادت ہے. جی بالکل عبادت ہے. تو آپ نے ہمیں انڈیپینڈنس کا اور آزادی کا اور برابری کا سبق کیوں سکھایا تھا؟ وہ برابری کا سبق اسلام نے دیا ہے. آپ لوگ یہ کچل مچل جب کر دیتے ہیں نا تو میں میری سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھیں اب قرآن پاک نے یہ کہا نا کہ اگر خاتون ہے یا مرد ہے, اگر وہ دونوں نیکی کرتے ہیں تو دونوں کو اس کا اجر ملتا ہے. ملتا ہے نا, یہ تو ہے نا. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان پر. لیکن اگر ایک عورت ہے اور وہ اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے, یہ اس کی فطری طور پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ قوام ہے, وہ باہر جاتا ہے, کما کے لاتا ہے, عورت کو آ کے دیتا ہے. یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا, قتل کر دیا اپنے, وہ جو جس طرح کے واقعات سے, وہ اس لیے ہیں وہ واقعات کہ آپ کے معاشرے کی سمت درست نہیں ہے. تو آپ ہی نے کرنی تھی. تو ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو 8,000 10,000 76 سال میں سمتی نہیں ہوئی, سمجھ میں آئی. دیکھیں میری بات سنیں, وہ کب ہوگی کہ جب گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی دیکھیں, جب ایک قانون بنتا ہے. سارا مدعا ان حکومتیں پا دیو. حکومت پہ نہیں ڈال رہی ہوں, حکومت 25,000 روپیہ مولوی نے دی, تسی ਉਹਦੇ خلاف کھڑے ہو جاندے ہو. ایجوکیشن کا سسٹم, حکومت کہندی ہے مسجداں سان دے دیو, اسی دساں گے کہ تسی ਉਹਦੇ خلاف ہو جاندے ہو. دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم آپ دیکھیں کہ جب یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ قانون ہے کہ اگر ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوگی تو اس سے پہلے دنیا جہان کی تیاریاں ہوتی ہیں نا, ڈیزائنر کے کپڑے سے لے کر ہر, لیکن کسی نے کبھی آج تک یہ کہا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو بٹھا کر سورہ نساء پڑھاؤ؟ مان لی بات, وقفہ لوں گا میں, ابھی جاتا ہوں. یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ڈیزائنرز کے کپڑے پہنتے ہیں, تو کیوں پہنتے ہیں آپ ڈیزائنرز کے کپڑے؟ آپا کو یہ پوچھوں گا واپس آ کے کہ ڈیزائنرز کے کپڑوں کے تو ہم خلاف ہیں, ان کو سورہ نساء پڑھانی چاہیے, لیکن یہ حجاب کی جو انڈسٹری ہے یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہے, اس کے اوپر آپ کیوں نہیں رائے دیتے کہ جناب یہ بھی فیشن ہے؟ اور یہ انڈسٹری پاکستان میں پچھلے 20 سال سے اتنی پلی بڑی ہے کہ لوگوں کا یہ ملٹی ملین کا کاروبار ہے, حجاب اور کیا کہتے ہیں اس کو, عبایا, یہ ملینز کا کاروبار ہے. تو صرف ڈیزائنر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ واپس آئیے پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ٹائم بہت تھوڑا سا, آپ نے جلدی مجھے جواب دینا. مجھے بتائیے کہ کیا اسلام جو ہے وہ حسن کے, خوبصورتی کا یا فیشن کی انڈسٹری کے خلاف ہے کہ دلہنیں جو ہیں وہ ڈیزائنرز گروپ میں نہ جائیں؟ کیوں نہ جائیں؟ اچھی لگ رہی ہے دلہن یا ایک خاتون, شادی یا غیر شادی, تو اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل خلاف نہیں ہے, اور ڈیزائنر سے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ بالکل بنوا سکتے ہیں. صرف حدود و قیود اس حوالے سے ہیں کہ جو مخلوط ہے اگر تو وہ الگ کر لیں, اور وہ ہر ایک کا اپنا درست ہے. لیکن اب یہ بات ٹھیک ہوگی نا. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان ان چند خوش قسمت ترین لوگوں میں سے یا ملکوں میں سے ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ فوڈ جو ہے وہ تیار ہو کے جاتی ہیں کھانے کے لیے. میں اسٹریٹ فوڈ کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں کہ لوگ سڑک پہ جاتے ہوئے کھانا کھاتے تھے, ایکچولی وہ روڈ سائڈ بنے تھے, تو اب وہاں پہ تیار ہو کے جاتے ہیں کھانے کے لیے. اس کے بعد جتنا پاکستان کی خاتون برانڈ کانشیس ہے نا, دنیا میں کوئی نہیں ہے. بالکل. تو ایک آپ غریب ملک ہیں, اوپر سے آپ دینی تعلیم دیتے ہیں, اوپر سے حجاب کی انڈسٹری ہے, قرآن فہمی کمال ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, نعت کی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مطلب تربیت حاصل کرنا چاہتی بھی ہے ہماری عورت یا نہیں چاہتی؟ کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا, نہ تربیت مل رہی ہے, نہ کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, نہ تربیت ٹارگیٹ ہے.
बस जो चीज़ आ रही है, आपने सही कर दी, ख्वाहिश ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है, और एक भेड़ चाल है इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आ रही है वो बनती है, उसको फॉलो करने लगते हैं। जो ट्रेंड है, ट्रेंड सेटर जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम है, वो जो पहले दूसरे थे। और ये इन्फ्लुएंसर्स हमारे उलमा क्यों नहीं हो सकते थे? देखिए उलमा खुद ही नहीं तालीम पे, जब नहीं बड़ा सोशल मीडिया करते हैं यार मेरे उलमा, पुरानी तालीम पे उलमा अमल नहीं करेंगे तो वो इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे? उनकी ज़बान में तासीर कैसे आएगी? इन्फ्लुएंसर्स हमारे उलमा क्यों नहीं बन सके? इसलिए कि उल्मा ने एक तो ये ट्रेंड बहुत लेट पकड़ा है, वो दुनिया के साथ बहुत लेट चलते हैं। उस वक्त जब एक तबाही आ चुकी होती तब उल्मा को याद आता है कि हमने इस पे बात करनी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स, औरतों ने बहुत टाइम जो है ना सफ़र किया इन चीज़ों के ऊपर कि नेल पॉलिश लगानी है कि नहीं लगानी, आईब्रोज बनाने है कि नहीं बनाने, बड़ी सख्ती होती थी, बाल कटाने है कि नहीं कटाने, इन चीज़ों के ऊपर। अब आप देखते हैं कि जी अब 35-40 साल की उम्र में जाके आपका एक ये टूट रहा है थॉट के नहीं ये कराने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि सारा दीन औरत पे लागू करना है, समझते हैं कि आदमी पे नहीं। चले मान ली बात, अब मान ली बात, औरत के ऊपर सारा दीन लागू करना है, औरत पे सारा दीन लागू करना है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अम्मा आयशा से लेके उम्मे सलमा तक की ख़वातीन है ना, पूरी रेंज है, ये हमारे आइडियल्स क्यों नहीं बन पाए? इसलिए ख़वातीन के जी ख़वातीन जो हैं वो एक तो ना तो सीरत से आशना है, और ना तो ये कौन है जो सारी महफिलों में जाती है? मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश नाकाफ़ी है। यानी कि जितने भी लोग, आपने भी बात की, दोहरा कुरान ले रहे हैं, कुरान के साथ जोड़ रहे हैं, और ये भी एक रवैया है। जब भी आपने ये पूछा कि उल्मा क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब हम इस्लाम को बुरा नहीं कहना चाहते तो हम उल्मा को बुरा कह देते हैं माजरत के साथ। अच्छा। यानी कि ये भी एक रवैया है। जिन उल्मा कराम ने अगर वो चीज़ें ख़वातीन के ऊपर लागू की, उन्होंने गलत किया, उनको बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने गलत किया, हमें अप्रिशिएट नहीं, बुरा कहना चाहिए, उनको उनकी मजम्मत करनी चाहिए कि उन्होंने मजम्मत करें तो आप कहते हैं आप उल्मा को बुरा कहते हैं। नहीं उल्मा को देखें, लेकिन हर किसी को नहीं कहे ना आप। हम कब हर किसी को कह रहे हैं? नहीं होता है ना ऐसे, मैंने तो बहुत देखा ऐसे। यानी कि ये होती है ये चीज़ कि हम जब हमारे पास कोई दलील नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये उल्मा का काम है, ये उल्मा ने ऐसे किया। उसमें वो लोग भी हैं जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें, उनको तो कोई फॉलो नहीं करता। और अभी मैंने आप ही की बात मान ली और इसी बात से वापस आऊंगा। आपा ने कहा है कि आप उन उलमा को क्यों नहीं फॉलो करते जो ठीक बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मौलाना मदूदी बिल्कुल ठीक बात करते हैं, मेरे ख्याल में डॉक्टर इसरार साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं। आप अभी गूगल खोलिए और देखिए दोनों के ऊपर हमारे उलमा कराम ने कुफर का फतवा लगाया है या नहीं लगाया, वापस आके मुझे बताइएगा। फरहान अहमद साहब ने, अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, खैरियत से हैं फरहान? फरहान भाई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था कि इस बात पे भी गुफ्तगू होती थी कि अदारा जो है वो चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का कहाँ बनेगा। फिर आपने बताया कि एक जगह हमें मिल गई है, फिर आपने बताया कि यहाँ पे इमारत जो है वो भी शुरू हो गई है। फिर पिछले साल ये उम्मीद थी कि इस हॉस्पिटल का ओपीडी भी शुरू हो जाएगा, क्या इसका आज ओपीडी भी शुरू हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। अप्रैल 2025 में हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी ओपीडी की सर्विस शुरू होगी। ओपीडी किस तरह के बच्चों के लिए है? तो ये कंजेनिटल हार्ट रिलेटेड, ऐसा बच्चे जिनके दिल में पैदाइशी कोई नुक्स हो, यानी कि उनके दिल में सुराख हो या पैदाइशी उनका दिल मुकम्मल नहीं बना हुआ। अच्छा। तो वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं, सांस में तकलीफ़ होती है, बार बार नमूनिया हो जाता है, तो इस केसेस में सबसे पहले उनका डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, प्लस पूरा पैरामेडिक स्टाफ है। तो उनकी हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं बच्चों के दिलों के? अल्लाह का शुक्र है। 2012 से ना कोशिश की है हमने, आवाज़ थोड़ा पूरे पाकिस्तान में पहुंची है। तो अब जब शुरू हुआ था ना बिलाल भी, उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल कोई 30 के करीब थे बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट। आज अल्लाह का शुक्र है कोई 75 से 75 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में बच्चों के। तो ये हॉस्पिटल अल्टीमेटली सर्जरीज भी करेगा? जी इंशाल्लाह यही अब हदफ है बिलाल भाई कि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा टोटल प्रोजेक्ट है 75 बेड का, यानी इन पेशेंट जहाँ पर मुस्तहिक बच्चों के फ्री में बच्चों की हार्ट की सर्जरी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। फ्री से मतलब है फ्री? कुछ नहीं, हाँ जी, वो उनसे नहीं लेंगे सर। आप देखें ना इस वक्त 8.5 लाख रुपया एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर लगता है सर। तो 8.5 लाख रुपया सर, और उसमें कुछ तकरीबन 6 से 8 दिन का बच्चा जो है ना वो हॉस्पिटल में रहता है। अब वो किसी साहिब हैसियत से भी आज की दौर में कुछ 8.5 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी जो कंजेनिटल ट्रीटमेंट है उनको स्पॉन्सर नहीं करती। ये भी कंजेनिटल से मुराद है बाय बर्थ? बाय बर्थ जी, यानी बच्चा पैदाइशी ये बीमारी लेकर पैदा हुआ। इसमें ज़्यादातर जो होता है वो दिल के अंदर सुराख होता है
جی زیادہ تر بیماریاں دل میں سوراخ والی ہیں، لیکن جیسے میری بیٹی عائشہ کا تھا اس کا چیمبر نہیں بنا ہوا تھا، اس کا ایک رائٹ وینٹریکولر بنا ہی نہیں ہوا تھا. جی. تو آج اگر کوئی بچہ ایسا ہے جیسی کہ بیٹی تھی، آج اس کی ٹریٹمنٹ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے نا سر ہم بچوں کے ہارٹ کی سرجری کا اسپیشلائز سینٹر آف ایکسلنس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ ادارہ انشاءاللہ پوری طرح فارم ہو جائے گا اور ہمارے یہاں ان پیشنٹ سرجریز ہونا شروع ہو جائیں گی، تو سٹیپ بائی سٹیپ اگلے کچھ سالوں میں ایسے بچے جن کی سنگل وینٹریکولر ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا خواب ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں 75 بیڈ جو انڈور ہوگا، جو جی انڈور ہوگا، اس میں کتنے او ٹی ہوں گے؟ تو اس میں جی 3 آپریشن تھیٹر ہیں، 2 کیتھ لیب ہیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس سال کوشش کر رہے ہیں بلال بھائی کہ 1 آپریشن تھیٹر اور 1 کیتھ لیب کے تھرو ہم ان پیشنٹ کو 10 بیڈ کے ساتھ شروع کر سکیں جی. اور اس کے لیے امیجیٹلی فرحان بھائی آپ کو کتنا اماؤنٹ چاہیے، پیسہ کتنا چاہیے؟ تو بس ابھی آپ کے آج برکت ایسی ہوئی، آپ کی طرف آ رہا تھا، ایک ڈونر کا فون آیا، اس نے $2.5 لاکھ کا ایک آپریشن تھیٹر خود کہہ دیا. میں نے کال بھی نہیں کیا، اس نے کہا کہ جی ہماری طرف سے 1 آپریشن تھیٹر آپ کو. کیا بات ہے. تو ٹوٹل فنڈنگ پاکستانی ہے جو باہر؟ پاکستانی ہے جی. انہوں نے نام کہا کہ نام مینشن کیا جائے، بٹ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے. تو بلال بھائی ہمارا $1.2 ملین کا بھی ڈیفیسٹ ہے ٹوٹل یہ جو فیز 1 کا سب فیز ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں 1 آپریشن تھیٹر، 1 کیتھ لیب اور 10 بیڈ کے ساتھ ہم ان پیشنٹ سٹارٹ کریں گے. اس میں سے الحمدللہ تقریباً $3.7 ملین میں سے بقایا رقم اکٹھی ہو چکی ہے، کوئی $1.2 ملین کم ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہم ہر سال جاتے ہیں سر، ملک میں بھی کوشش ہوتی ہے، ملک سے باہر بھی. کہاں کیسے پیسے اکٹھے کرتے ہیں باہر جا کے، کیا کرتے ہیں؟ سیمینارز کرتے ہیں؟ جی کوشش ہوتی ہے. ہم نا فنڈ ریزنگ، باہر کا ذرا مزاج ڈفرینٹ ہے US کا UK میں، وہاں لوگ نا فنڈ ریزنگ ایونٹس میں زیادہ دیتے ہیں جی. تو وہاں جا کر ہم ہدف سامنے رکھتے ہیں بھی لاسٹ ایئر اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ کے پیسے سے اتنے بچے ٹریٹ ہوئے. جس طرح الحمدللہ بلال میں لاسٹ ایئر 1008 بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ. یہ جب آپ کہہ رہے ہیں سپانسر کیا، اس کا مطلب مختلف ہاسپٹلز میں آپ نے ان کی سرجریز اپنے پیسے سے کریں؟ ابھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نا جہاں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجری ہوتی ہیں وہاں پر ہم بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے پیسے ان کے پیرنٹس کے بہاف پر پے کر دیتے ہیں. کمال بات ہے جی. تو ابھی آپ کتنا شارٹ ہیں کہ ہاسپٹل فلی آپریٹ 100% آپریٹ ہو سکے؟ تو میں ابھی اس کو 2 سٹیپ میں ہم کر لیتے ہیں. تو سٹیپ 1 میں یہ ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے ہمیں $1.2 ملین چاہیے. $1.2 ملین چاہیے. اگر ڈالر کا یہ ریٹ رہا جو کہ آج ہے جی جی ٹھیک، جو کہ انشاءاللہ سٹیبل ہے سر لاسٹ ایئر سے، امید تو ہے کہ اسی میں ہمارا کام بہتر ہو جائے گا سر. پھر جیسے یہ آپریشنل سٹارٹ ہو جائے گا، ہمارے 10 بیڈ ہوں گے، 5 بیڈ ICU کے اور 5 بیڈ جو ہے نا وہ رومز کے. تو ہم سر وارڈ وغیرہ میں نہیں جا رہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا وارڈ نہیں ہو، آپ نے کہا تھا کیونکہ انفیکشن بھی ہوتا ہے اور پھر پرائیویسی بھی ہے. اور سر جو زیادہ ضروری ہے نا کہ پیشنٹ کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ اس کے پیرنٹس رہ سکیں سر. تو یہ بچے کے لیے بڑی خوفزدہ بات ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا ICU میں ہے. تو فرحان بھائی دنیا میں سٹینڈرڈ بھی یہ ہے؟ نہیں سر، جیسے ہیں ہم وہی یہاں لانا چاہ رہے ہیں سر. تو وہاں پر بھی کیوبیکل ہوتے ہیں، پیرنٹس جو ہے نا ICU میں پرائیویٹ رومز میں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جی، زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اس وقت آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے؟ جی الحمدللہ سر. اصل میں نا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہمیشہ ایسا کام کریں جس میں ہر لوگ سپورٹیو رہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے سر کہ ہمیں ہر جگہ اپروولز، بے شک وہ LDA ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اریگیشن والے ہوں، ہر جگہ سے سر الحمدللہ. فرحان بھائی کوئی 1-2 اور ایسی مثالیں دیجئے کہ کنجنٹل ہارٹ کا بچوں کا ہسپتال 100% فری آف کاسٹ دنیا میں اور کہاں کہاں ہے؟ ابھی سر ہم لوگ پہلے ہیں سر. کیا بات ہے، اللہ نے بس کرم کیا سر. کیا بات ہے. اس کو پاکستان کو لوگ بلا وجہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ویسے دنیا میں اور کہیں نہیں، اور میرے خیال میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا سینسٹیو کام جو ہے اسپیشلائز سپر اسپیشلیٹی ہے، اسپیشلیٹی بھی نہیں سپر اسپیشلیٹی ہو سکے. ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے بلال بھائی، یعنی بڑے ہاسپٹل میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں چل رہا ہے، لیکن ناٹ ایز اے ہاسپٹل، ایسے بچوں کا اسپیشلائز ہاسپٹل نہیں سر ابھی. اچھا آپ کا زیادہ تر کیچمنٹ ایریا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارا پاکستان ہے جو یہاں آ سکتا ہے؟ جی اصل میں نا بلال بھائی دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے کہ نارمل دن میں سوراخ ہے جی، تو ہماری فاؤنڈیشن پاکستان جنرل ہارٹ فاؤنڈیشن ہم یہ کیپیسٹی پورے ملک میں بلڈ کرنے میں معاونت کرتے ہیں. جس طرح پشاور میں بھی 2 ہاسپٹل میں ہم نے وہاں پر بچوں کی پیڈیاٹرک سرجری میں چیلنجز آ رہے تھے، تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی نرسوں کو ٹرین کیا، ان کو فنڈز مہیا کیے، بھئی آپ کی چیزوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارا یہ ویژن ہے کہ آل دا وے پشاور سے نارمل ٹریٹمنٹ کے لیے بچہ لاہور نہیں سر وہاں پر اس کو فیسلٹی ملے. لیکن جو کمپلیکس ڈیزیز ہیں جیسے صاحبزادی کو تھی سر، تو اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشلائز سینٹر آف ایکسلنس کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی ہوگا پہلا انشاءاللہ لاہور میں،
پھر سر پشاور کراچی اور وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ملتان، اللہ فضل فرمائے تو ایک ایک کر کے سر. ڈیفیکلٹی سب سے زیادہ کس چیز میں پیش آ رہی ہے؟ تو ابھی تک تو سر کام ہمارا رکا کوئی نہیں ہے. پہلی تو اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچا ہے، کام ہمارا رکا نہیں ہے سر. جو ہمیں چیلنج لگتا ہے نا سر وہ ہے اسپیشلائز مین پاور، اس کو پوری دنیا سے یہاں لے کر آنا. آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز جب ہم نارتھ امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا، یو کے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی جگہ ہمیں دے دو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بڑی کیچ 22 سچویشن ہے. پہلے ہاسپٹل بن جائے، جگہ بھی دے دو اور اس لیول کی بھی دو. جی کریکٹ، ایسا ہی ہے نا؟ کریکٹ، اس لیول کی بھی ہو جگہ. تو یہ انشاءاللہ ہوگی. جی انشاءاللہ سر. آپ ابھی بھی کبھی موقع ملے بلال بھائی، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ آئیں، آپ کی ٹیم آئے. تو جو فیسلٹیز الحمدللہ ابھی او پی ڈی کی ہیں، ایک تو ہم نے نا سر ایسی بلڈنگ اللہ نے بنوائی ہے کہ وہ ہسپتال لگتا نہیں ہے. ہم کیونکہ بچوں نے آنا ہے. جی بچے آئیں اور وہ خوفزدہ ہو کر نہ جائیں. تو بچہ جو او پی ڈی کے لیے آتا ہے نا سر، اس کو ہم پاپ کارن فری میں ملتے ہیں، اس کو کاٹن کینڈی فری میں ملتی ہے. تو اس کو یہ بات یاد رہ جائے گی. آئی مین وین ول گو بیک، اس کو بس یہ یاد رہے گا میں نے کاٹن کینڈی کھائی تھی. کیا بات. انسٹیڈ آف ڈاکٹر کا ایک خوفزدہ. پھر سر ڈاکٹر یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پیشنٹ ان سے ملنے جاتا ہے. جی یہاں یہ ہے کہ پیشنٹ کنسلٹنگ روم میں بیٹھا ہوئے، ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، ان کو مل کر پہلے تھوڑا گپ شپ لگائیں گے، تھوڑا سا اس کو بھی احساس ہوگا یار کہ اٹ از ناٹ جسٹ ایک بڑی سی کرسی پر کوئی بندہ بیٹھا اور مجھ سے بات نہیں کر رہا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہاں سامنے دیکھیے اور جو کہنا چاہیں، اور خاص طور پہ میں خاص طور پہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب مریم صاحبہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی عرض سنیں اور ان کے لیے جو ہو سکتا ہے نا وہ نہیں، اس سے زیادہ کریں. کیونکہ ایک خاتون کے دل میں جو بچے کی محبت ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، شاید باپ کے دل میں بھی اتنی نہیں ہو سکتی. ایک ماں جو سوچ سکتی ہے، یہ جو باپ فرحان کے نام سے آپ کے سامنے بیٹھا نا، یہ سارا خواب جو اس نے دیکھا ہے وہ پتہ ہے کس کے لیے دیکھا ہے؟ کیونکہ فرحان کی بیٹی عائشہ کو پاکستان میں ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا. ایک بچے کے لیے اگر اتنا بڑا چینج آ سکتا ہے تو میرے خیال میں آپ تو ساری قوم کی ماں ہیں، آپ بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. فرحان بھائی یہ کیمرہ ہے آپ کا، جو چاہیں کہیں. جی بس میری یہ گزارش ہوگی بلال بھائی، ہم بہت قریب ہیں اس ہدف میں. جی. اور بس ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہمیں نا کوئی تقریباً 10 سال لگے اور ہم نے 5800 سے زیادہ بچوں کے ہارٹ کی سرجریز کو کروایا. اگر ہم انشاءاللہ ہم سب مل کر فوکس کر کے اس ہاسپٹل کو کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم سال کے 2000 کیسز کر پائیں گے. تو خیر کے اتنے کام ہیں نا، تو پرائورٹائز کرنا ہم تو نہیں کہہ سکتے کوئی ہیلتھ پر کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن. بس اگر یہ دیکھیں دل اور بچہ دونوں سینسٹیو ہے نا، اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ کلب ہیں. اور ہم ایز اے کلیکٹیو پاکستانی اگر یہ بنا لیتے ہیں، جتنا جلدی بنا لیتے ہیں، آئی تھنک اتنا جلدی ہم اپنا جسٹیفائی کر سکیں گے ان بچوں کی. فرحان بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقین کیجئے فرحان بھائی آنا تو ایک ماحول جو ہے نا اور کیفیت جو ہے نا وہ ساری بہت روحانی ہو جاتی ہے. آج میں نے دل میں سوچا تھا کہ آج ان کی بیٹی عائشہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پھر کیفیت اتنی زیادہ بحیثیت باپ جذباتی ہو جاتی ہے کہ پھر باقی باتیں جو ہیں وہ ہو نہیں سکتی. لیکن ایمانداری کی بات ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ بھی سارے بچوں والے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا دیا ہوا جو ہے نا وہ جب قبر میں ہم لیٹے ہوں گے اور وہ آئیں گے نا دونوں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے، ہمارے پاس یہ رائے ہونی چاہیے کہ دیکھو میں نے ایک شخص کی جان بچائی تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہ وہ شخص جس کا نام صرف فرحان احمد اس دنیا میں ہے، یہ جنت میں انشاءاللہ تعالی اس سارے عمل کو لے کے آپ کے ساتھ جو اس کے ساتھ کنٹریبیوٹرز ہیں اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوں گے اور سرپرستی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنی اس حاجت کو پیچھے رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی ہے، یہ اس اکاؤنٹ نمبر کے اندر اپنی زکوٰۃ، خیرات، ہدیہ جو چاہیں جمع کرائیں، لیکن اپنا یہ فرض پورا کیجئے گا ضرور. وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمیں ابھی یہ ہیمپر ملا ہے اور یہ ہے سکون کا ہیمپر، اور یہ ہیمپر جو ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ جائیں گے. اور جناب یہ کہتے ہیں کہ سے نو ٹو دا سیلف میڈیکیشن. یہ جو سیلف میڈیکیشن والا تصور ہے نا، جا کے کیمسٹ سے کہنا کہ فلاں دوائی دے دو، پہلی بات تو یہ ختم کرے. دوسری بات یہ کہ بہت سی ایسی
मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो है ना, एलोपैथिक या होम्योपैथिक में बात नहीं कर रहा, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है, जो कि फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में रवाज ही नहीं था। अब पाकिस्तान में ये रवाज आ गया है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल लेवल्स पे शुरू हो गई है। इसलिए पाकिस्तान का जो पहला ब्रांड है, वेलनेस ब्रांड जो है सुकून, इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे मल्टी वाइटमिन्स मिलते हैं, बायोटिन जो है वो मिलता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिलता है, वो ऑयल मिलते हैं जो कि मेरे जैसे लोगों की जब घुटनों में दर्द होती है तो वो उस पर लगाएं तो वो ठीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखिएगा। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनको वेलनेस का ज़ौक़ है। बहुत से हमारे लोग हैं जिनको कि शौक़ होता है सप्लीमेंट्स लेने का, आम तौर पे आवाम को शौक़ नहीं होता, लेकिन वाइटमिन्स की रेंज, मैग्नीशियम की रेंज, ऑयल की रेंज ट्राई करके देखिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। हमारे इस टाइम में हम अपनी लाइंस को खोल देते हैं, आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारे मेहमान बैठे हैं, जिससे भी सवाल पूछना चाहें मोस्ट वेलकम है। नंबर मिलाइए और बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अनम लाहौर से। जी बेटा। जी जी बिलाल भाई, मेरे आपसे 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल है, मेरे शौहर की ना फार्मेसी है, तो अच्छा। उनका काम नहीं इतना अच्छा चल रहा। आपके शौहर फार्मासिस्ट है? जी, फार्मासिस्ट नहीं है, उनकी फार्मेसी है। फार्मासिस्ट को वो मंथली पैसे जो देते हैं वो देते हैं। वो फार्मासिस्ट बैठता है वहाँ पे? नहीं, फार्मासिस्ट नहीं वहाँ पे बैठता। ये जाली काम होता है, पता तुम्हें? नहीं, मुझे इल्लीगल नहीं है। पता। अपने मियाँ को बताना, उसको पता होगा। मंथली बारह छोड़ दो, ये बहस नहीं है। जी, अगली बात करो। मियाँ का नाम क्या है? रिजवान। अब मसला क्या है? फार्मेसी नहीं चल रही? नहीं, काम नहीं इतना अच्छा चल रहा। जब से डाली है ना तब से इतना अच्छा काम नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपने मियाँ के लिए दुआ करती हो? जी करती हूँ। तुमने 2 काम करने हैं। एक तो तुमने हमेशा अच्छी बात कहनी है ना, जी ठीक है, और हर बात के साथ तुमने कहना है इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है। फिर उसके बाद तुमने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। जी, जिस चीज़ में इंसान हाँ डाल दे ना, उसमें हाँ पड़ जाती है। हाँ नहीं डालते चीज़ों में। मियाँ से कहो कि सूरह इखलास पढ़ा करे, जितना चाहे पढ़े, अल्लाह कामयाब करेगा, क्यों नहीं करेगा। दूसरी बात करो। दूसरी बात, शादी को ना बेबी नहीं हो रहा अभी तक। आपकी उम्र कितनी है ना? मेरी उम्र 28 साल है। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल हो गया। तुम्हें रोज़ा लग रहा है इस वक्त या तुम रो रही हो? नहीं, वो वैसे ही बस। रो तो नहीं रही? नहीं। अच्छा, तुमने टेस्ट करवा लिए अपने? जी, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें PCOS का मसला है, तो ना तुम्हारे एग नहीं सही बनते। सही वाली बात नहीं है जी। तुम्हें ये प्रॉब्लम शादी से पहले का है, तुम्हें पता भी था इस बात का? जी ऐसा ही है ना? जी। एग का साइज छोटा है। जी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। जी। डॉक्टर ने भी तुम्हें बता दिया। अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज ये होगा कि तुम फौरी तौर पे, क्योंकि 30 साल के करीब तुम्हारी एज ब्रैकेट है, तुम IVF की तरफ जाओ। जी समझ में आती बात? जी। आयत करीमा पढ़ो और फ़ौरन IVF की तरफ जाओ। इसमें भी 40% चांसेस हैं, लेकिन ये अच्छे चांसेस हैं, ये तुम्हें लेने चाहिए। अच्छा ठीक। ओके जी ठीक है। गुड लक। ये जो मैं बात कहता हूँ कि अच्छी बात कहनी चाहिए, आप ये बात अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी है। जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा, बिल्कुल। और वो ये बच्ची जो ना बहुत ही मायूसी के अंदाज में बात कर रही थी। हाँ, तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो इंसान को उम्मीद दिलाते हैं। और वो जो भी आपने कहा ना कि वो आयत करीमा पढ़ें और आप अच्छी और अपने शोहर के लिए दुआ करें, ये बहुत अच्छी नसीहत है। जी फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या भाई का नाम? उमैर। अवैस? उमैर राशिद। उमैस? जी उमैर नहीं, उमैर। जी ठीक है उमैर, बताइए बेटा। जी बिलाल भाई, मेरे आपसे ना 2 क्वेश्चंस हैं। फरमाइए। मैं जॉब कर रहा था रिसेंटली, फ्राइडे वाले दिन 2 रमज़ान था, तो मेरी ऑफ थी उस दिन ना, तो मुझे घर बैठे टर्मिनेट का मैसेज आ गया। आप क्या जॉब करते थे उमैर? मैं अल्फता में था एज अ रिसीवर, स्टॉक रिसीवर। अच्छा, जो नाम नहीं लेते कंपनियों का यार।
تو اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں اور جاب مل جائے؟ وہاں پہ ہی بات چل رہی ہے لیکن کچھ حل نہیں نکل رہا. مان جاتے ہیں, شام کو پھر میسیج آ جاتا ہے کہ نہیں رکھنا, اور صبح بات ہوتی ہے اچھا کچھ کرتے ہیں. ایسے ہی سین چل رہا ہے 5 days سے نا. اچھا, آپ کی کتنی تعلیم ہے عمیر؟ میں ایف اے کیا ہوا ہے. اچھا, تم آیت کریمہ پڑھ سکتے ہو نا؟ جی جی. آیت کریمہ اور سورہ اخلاص, یہ دونوں چیزیں پڑھو. کہیں بھی اللہ اس سے بہتر رزق دے دے گا تمہیں, فکر نہیں کرو تم. آیت کریمہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہو. اوکے, بولو. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ میری شادی کو 1 year پلس ہو گیا ہے, تو نا اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا ہے, 3 months ہوئے ہیں, 3 months کا ہے. تو وائف نا بیمار ہے تب سے لے کر نا اب تک. وائف کا نام کیا ہے؟ اقرا. وائف بیمار سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے نا ہارمونس کا ایشو ہوا ہے, بہت چیک اپ کروا لیا ہے, جن سے ڈلیوری کروائی ہے ان کو بھی دکھایا ہے, میڈیسن انہوں نے دی ہے, 4 month کا کورس دیا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر 6 days ٹھیک ہوتی ہے طبیعت, پھر ایک دم اسٹارٹ ہو جاتی ہے طبیعت نا ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. HP بھی کم ہوئی ہے. اچھا, یہ کوئی اتنی ویسے پریشانی کی بات نہیں ہے. جی. ایک تو تم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈپریشن کی طرف نہ جائے. جی. یہ خیال رکھ لو کہ یہ تم نے خیال رکھنا ہے. یہ بڑا نارمل ہوتا ہے ڈپریشن کی طرف جانا نا, آفٹر برتھ بڑا نارمل ہوتا ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تم اچھے گائنیکالوجسٹ سے ملو. ایک ہوتا ہے گائنیکالوجسٹ, ایک ہوتا ہے سائنسدان گائنیکالوجسٹ. جی. سائنسدان گائنیکالوجسٹ سے اچھے ہاسپٹل میں پروفیسر لیول کے ملو. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. جی. اور اس میں نا یہ ہے کہ میری وائف کی نا سیکنڈ میرج ہے میرے ساتھ نا, تو میری فرسٹ ہے, اور ایک بیٹی بھی ہے. تو بیٹی ہمارے پاس ہی رہتی ہے, لیکن وہ 1.5 months ہو گیا ہے وہ اپنے نانا ابو کے گھر گئی ہوئی ہے. وہ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی؟ جبکہ میں اپنی طرف سے فل کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا. کیوں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی, مجھے یہ بتاؤ مہر. وہ یہ ہے کہ یہی اندازہ لگائیں کہ گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا نا وہ ڈسہارٹ ہوتی ہے. ابھی چھوٹی ہے, وہ 3 سال کی ہے. گھر والوں سے کیا مطلب, تمہارے گھر والے؟ جی, میرے گھر والوں سے. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ وہ بس اگر میں بیٹھا ہوں نا سامنے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میں جاب پہ ہوتا ہوں تو پھر تھوڑا سا منہ پھیرنا, اچھے طریقے سے بات نہیں کرنی, تو ڈانٹ دینا, تو وہ تھوڑی سی نا ڈسہارٹ ہوئی ہے. تو آپ کی یہ لو میرج تھی کہ ارینج میرج تھی؟ یہ لو تھی. تو میری کزن ہی ہے. بہت اچھی بات ہو گئی. تو آپ کے ماں باپ بھی تو اس بچی کے رشتہ دار ہی لگتے ہوں گے نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کے فرسٹ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہوگی بات. اب مجھے بتاؤ کہ یہ بچی جو ہے نا, یہ میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یار, یہ علماء کا بیان نہ سمجھنا, یہ بیٹی تمہاری بیٹی ہے. جی. سمجھتے ہو اس بات کو؟ جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اپنی شادی کر کے ایک دوسری عورت کی زندگی تو خراب نہیں کر سکتے نا. بالکل ایسے. یہ جو اس کی زندگی ہے نا کہ اگلے 3-4 سال ہے نا, یہ اتنے اہم ہے کہ تمہارا خیال ہوگا. اس کو واپس لاؤ, اور اس کو واپس لاؤ فوری طور پہ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ نانا نانی کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تم اس کو اپنے پاس رکھو اور ماں سے کہو کہ اس کو لک آفٹر کرے. منہ جو بنانا ہے بناتا رہے. ویسے گھروں میں منہ نہیں بناتے لوگ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی چھوڑ دو. فوری طور پہ بیٹی واپس لاؤ. طاہرہ مجھے اس پہ جواب دینا. مجھے ایکچولی ان کی آواز نہیں آ رہی بھائی جان. وہ آواز آئے گی اگلی دفعہ تو طاہرہ ضرور جواب دیں گی انشاءاللہ تعالی. جناب ابھی لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پچھلے بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ان کی جو مسز تھیں, ان کی یہ سیکنڈ میرج ہے. پہلے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو ان کی ایک بیٹی ہے جو 3 سال کی ہے, اور اب ایک بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے. بیٹی جو ہے وہ نانوں کے پاس رہ رہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ وہ بیٹی اس کی بیٹی ہے, اس نے شادی کی ہے, تو اب یہ ذمہ اٹھائے اور بیٹی کو لے کر آئے. ماں منہ بنائے یا چاچی منہ بنائے, ارریلیونٹ بات ہے یہ. اس کو ایک فیملی سٹرکچر دے اور اس سے باہر نہ نکالے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال میں بچے یا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہیں یا باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں, کسی تیسرے کی ذمہ داری نہیں ہوتے. نانا نانی کی تو بالکل ذمہ داری نہیں ہوتے. تو اس لیے ان کو اپنی بیٹی کو بہترین ماحول جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی دے سکتے ہیں. یس, اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب سوتیلی ماں آ جاتی ہے تو بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ یا سوتیلا باپ ہے, یا سوتیلا باپ ہو جائے,
تو اس کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بندے نے شادی کی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی سیکیورٹی، اس کے جو بیسک رائٹس ہیں اس کو انشور کرے اور ان کو دیکھے کہ وہ کس طرح سے. اور یہ بڑی کروشل ایج ہے بہت زیادہ، کیونکہ اکثر جو ہے ہمیں اپنا بچہ تو بڑا پیارا ہوتا ہے مگر جو جس بچے کے ساتھ سوتیلا لگ جاتا ہے وہ اکثر ہمیں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہی ہے، جس سو کالڈ اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں، جہاں پہ ہم محبت کی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت کامن ہیں. تو یہ انشور کریں کہ بچے کی سیکیورٹی اور اس کے بیسک رائٹس جو ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے پچھلی نسلوں میں سے کئی لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. اور میں آپ کو یہ بات جو ہے نا بالکل خدا کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے سٹیپ مدر سسٹر بردر ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا. بلکہ جو سٹیپس تھے نا، سٹیپ ہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں، ہاں ان سے ہم نے زیادہ کٹ کھائی ہوئی ہے اور ان کا روب بھی زیادہ تھا. یہ سارے تقاضے جو تھے نا، یہ سٹیپ یا فرسٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے عمر کے لحاظ سے ہوا کرتے تھے. جو بڑا ہے عمر میں اس کا حکم چلے گا، غلط صحیح کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. اب اس معاشرے میں یہ آپ ویکیوم دیکھتے ہیں، اب یہ نہیں ہے. مجھے اس کی جو بیسک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہماری نئی نسل کی عورت نے فیملی سٹرکچر کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ درست ہے کہ نہیں؟ سب کچھ عورت نے نہیں کیا، ایک تو یہ بات ہے، اس میں سب شامل ہیں. اور جو عورت اگر فیملی سٹرکچر جو آپ کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سٹرکچر اس نے توڑا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اتنا زیادہ باعث تھا. ہاں اسے باعث سلوک ہو، اس سے تو نہیں اخلاق پہلے بڑھتا گیا جو اب اس سے اخلاق کی توقع ہے. پہلے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، اپنی بیٹی سمجھا جاتا، اسے تو یہ سمجھا جاتا ہے وہ آئی ہے، وہ اکیلی ہے، اس نے سب کچھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اس نے ڈھلنا ہے، سب اس سے ایکسپیکٹڈ ہے. حالانکہ وہ کیا ہے 20-25 سال کی ایک لڑکی، وہاں بوڑھے گھاگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں اخلاق گھاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں گھاٹ لگا کے اور سب بیٹھے ہیں. یہ اب کیسے کرے گی، کیسے اٹھے گی، کیسے سوئے گی، کیسے وہ کرے گی. بالکل دل کھول کے اس کو نہیں ویلکم کیا گیا، بالکل دل کھول کے اسے شامل نہیں کیا گیا. ہر ایک یہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے، وہ اپنے آپ کو وہ کرے. اور اس طرح کا سلوک جب 20-25 سال رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. میں عمیر آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے بھی بات کریں، ماں باپ سے بھی، اس بچی کو فوراً واپس لے کر آؤ، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ ایک نسل پوری جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. اور اگر بیٹی خراب ہوگی تو میرے بچے پھر بیٹے سے بھی زیادہ توقع نہ رکھنا. بروکن ہوم کی طرح بچے مت پالو، ایک اچھا گھر دو ان کو اور آسانی کے ساتھ چلو. منہ کوئی بنا رہا ہے تو بنانے دو. خالد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی بسم اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں خالد؟ السلام علیکم سر، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں، چوہا سیدن شاہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بیٹا ہے نعمان خالد اس کا نام ہے اور اس کی عمر 30 سال ہے. ماشاء اللہ. اس کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی والدہ کا نام فضیلت جہان ہے. کیا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ پہلے ایک جگہ پہ ہم نے بچپن میں اس کی شادی کا پروگرام چل رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کزن میرج ہے، میں نے نہیں کرنی. وہ ہم نے صلح صفائی سے اس کو چھوڑ دیا. پھر اور بھی کئی رشتے کیے لیکن وہ کہتا تھا کہ ابھی نہیں کرنا ابھی نہیں کرنا. اب میں نے پھر بھائی کے گھر یعنی اب وہ بھی کزن ہی بنتی تھی اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا بچی کا نام تھا اقصا اور اس کی والدہ کا نام تھا شاہدہ. اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، منگنی شنگنی بھی کیا ہر چیز. تو بچے نے کہا ہے کہ نہیں یہ پھر وہی فیملی والا معاملہ ہے، میں نے نہیں کرنا. تو اب ڈھونڈ رہے ہیں رشتہ لیکن وہ رشتے کسی پہ بھی وہ ایگری نہیں ہو رہا. تو یہ ہمیں بہت پرابلم ہے کیونکہ خود ڈھونڈ لے. جی سر یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے 1-2 مہینے کا ٹائم دے، میں ڈھونڈ رہا ہوں. وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہو کے ڈھونڈتا ہے؟ نہیں بس اسٹینڈ پہ نہیں، وہ یہ کاروبار کرتا ہے نا. نہیں وہ ڈھونڈتا کہاں ہے مجھے یہ بتاؤ نا، ڈھونڈنے کے لیے اس کے کوئی دوست ہے، اس دوست کے تھرو جو ہے نا وہ اس کا رشتہ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ڈھونڈ لو، ہم اسی سے کر دیں گے. اسی سے کر دیں گے. یار اتنا ہلکا نہ لو بچے کو، تمہارا بچہ اچھا ہے، کزن میرج نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں، اس کی ثواب دید ہے، لیکن وہ شادی کر لے گا. پہلی بات تو یہ ہی از اے ویری گڈ بوائے. یہ بات تمہیں پتہ ہے نا خالد؟
آپ بھی گڈ بوائے ہو اور آپ کا بیٹا بھی گڈ بوائے ہے. سو دھیان سے کرنا. وہ جو اس نے پچھلی والی کزن سے شادی نہیں کی نا اقصیٰ سے, وہ ٹھیک تھا. اقصیٰ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی, وہ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا بچے کا, اس نے جو بھی بہانہ لگایا وہ ارریلیونٹ بات ہے. لیکن بیٹے سے کہو کہ خاتون محترم ڈھونڈتے ہوئے مشورہ ضرور کر لے, کیونکہ لائک یو وہ خواتین کے بارے میں اچھا جج نہیں ہے. سو وہ مشورہ ضرور کر لے, مشورہ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آگے کامیاب ہوگی. آپ جتنے فکر مند ہو اتنے فکر مند مت ہو, انشاءاللہ تھنگز ول ہیپن گڈ انشاءاللہ. اور یہ فیصلہ اسی کا ہی ہونا چاہیے, فیصلہ شادی کا فیصلہ جب وہ ریڈی ہو وہ کہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, تبھی ہونی چاہیے. طیبہ کیا 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 آپ نے؟ جی یہ کیمرہ بھائی پہلے تو لے کر آئیں اور یہ بتائیں ذرا کہ خوبصورت چیزیں کیا بنی ہوئی ہیں. جی اسکن گلو جوس جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تیار کر لیا میں نے, اس کے ساتھ ٹکا میکرونی ہے. یہ اسکن گلو جوس ہم سب پی سکیں گے یا؟ جی ماشاءاللہ بہت کوانٹٹی ہے, سب کو سرو کروں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم نے بہاری چکن تیار کیا ہے. بہاری چکن؟ جی بہاری چکن, اور ساتھ میں جو ہے میں نے کیرمل ڈیزرٹ وہ تیار کیا ہے. اور بلال بھائی ہمارے پاس ٹینگ ہے, اور اس کی میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتانے لگی ہوں. ابھی دیکھیں مینگو جو ہے آؤٹ آف سیزن ہے, لیکن ہمارے پاس ٹینگ میں فلیور ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل کرے اور ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہ ہو. تو یہ ہمارے پاس مینگو فلیور میں ٹینگ ہے, یہ میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اس میں. اس کے علاوہ ہمارے سپانسرز میں جو ہے وہ سبروسو ہے, اور سبروسو کا میں نے عریبین فلے ناگٹس جو ہیں وہ بھی فرائی کیے ہیں, سیخ کباب بھی فرائی کیا ہے. ہمارے ساتھ نور پور ہے, اور ٹینگ کا تو میں آپ کو بھی سامنے ڈیمو دے چکی ہوں, اور ہمارے ساتھ جامع شیری ہے, اسپرائٹ ہے, اور کوکا کولا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ نور پور کا دودھ ہے, جو کہ ہماری کس چیز میں استعمال ہونا ہے؟ چائے میں استعمال ہونا ہے. اور چائے کی وہ جو سپ آتی ہے نا پہلی روزہ کھولنے کے بعد, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. لیں گے جناب چھوٹا سا وقت, جن کو چائے کا مزہ نہیں آتا وہ بالکل خاموشی سے بیٹھیں اور کوئی رائے نہ دیں. چائے اور پکوڑوں کے خلاف کوئی گفتگو نہیں سنی جا سکتی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایک دن قصہ کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی نبی پیغمبر کا جو کہ قرآن سے لیتے ہیں, اور ایک دن ہم ایسی حدیث کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس حدیث کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ محمد علی مرزا انجینئر سے بھی بات کریں گے. ان سے کوئی بنیادی اسلامی کویسچنس ہیں جو کہ لوگوں کے ہوتے ہیں, ان پہ بات کریں گے. آج کی حدیث سب کی نظر ہے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے سامنے ایک تجویز پیش کی, اور تجویز یہ تھی کہ میں تیرے لیے اے محمد, میں تیرے لیے مکہ کی پتھریلی زمین کو سونے کا بنا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ ایسا نہیں کیجئے, میرے رب میں یہ نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں. اب وہ جو بحث ہو رہی تھی نا ہماری کہ وہ تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی, وہ کیوں بات کے اندر زور نہیں ہے, وہ کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کیوں میرے اخلاق کے اندر کیل نہیں ٹھکرا, یہ اس کا جواب ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج حدیث یہ ہوگی, یہ اللہ نے ایسے ہی چاہا. اللہ کے رسول کہتے ہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری سڑکیں سونے کی, پہاڑ سونے کے بنا دوں تمہارے لیے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر تو بادشاہت. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور دوسرے روز فاقے سے رہوں, اس لیے جب فاقہ ہوگا تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور تجھے یاد کروں گا, اور جب پیٹ بھرے گا تو تیری خوبیاں بیان کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا. اب مجھے بتائیے, جب میں کہتا ہوں کسی کو بھی میں کرٹیسائز کرتا ہوں تو آپ انگلی اٹھاتے ہیں. حضور ڈالوں کے اندر بیٹھ کے 3 کروڑ روپے کا ڈالا لے کر آگے پیچھے 7 کروڑ کے ڈالے چلا کر آپ پروٹوکول لے کر جب تبلیغ دین کریں گے تو بھائی جان وہ پھر معاملہ جو ہے نا, اب میں یہ بات کسی عالم کے سامنے کہوں تو وہ کہنے یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. بھائی رسول کی جب بات سامنے آ گئی نا تو کوئی لاجک نہیں ہے. امبر جب تک پیٹ بھوکے نہیں نہ ہوں گے تب تک ایمان کی حلاوت نہیں ہوگی, میرا تو یہ ماننا ہے. بالکل. تو اب آپ دیکھیں جب علماء کرام خود ایک انسٹیٹیوشن بن جائیں پیسے کا, مدارس جو ہیں وہ چندے کا اور خیرات کا ایک ادارہ بن جائیں, تو پھر یہ حدیث تو ان کے ہاں پڑھائی بھی نہیں جائے گی کبھی. اب سمجھ میں آئی بات؟ بالکل. کہ جب تک وہ باٹم راک نہیں آپ لیں گے تب تک آپ کی اخلاقیات کا اثر اور تاثیر نہیں ہوگی. کیا کون رہا ہے؟ نبی. بالکل. دل کو چھوتی نہیں ہے بات. یہی بات ہے جو ہم کر رہے تھے کہ یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن عمل تک
نہیں لے کے آتے اپنے عمل کو رسول کی سیرت میں نہیں ڈالتے. رسول اللہ نے تبلیغ دین کی، ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے، لیکن کوئی اجر رسالت نہیں لیا، کوئی اجرت نہیں لی، کوئی چندہ نہیں لیا کبھی کسی سے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، نیکی کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے نہیں کی، خود اپنے ہاتھ سے کی. اور یہی جیسے کہ فاقہ کشی بھی کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ساری سختیاں گزار رہے ہیں. اور یہ ساری سختیوں کا موٹیو ہے تاکہ میں تجھے یا گڑ گڑا کے یاد کروں یا شکر گزاری میں یاد کروں. مقصد ہے خدا کو یاد کرنا اللہ کے لیے. یہ آرگومنٹ آپ اپنے سارے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے کہ بھائی مال ہوگا نا تو پھر تبلیغ نہیں ہوگی، ایک دن ناغہ بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رویے بتائے ہیں نا انسانوں کے. اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ شکر گزاری کریں. اس چیز کی کمی ہے، وہ شکر گزاری جب پچھلا دن بھوکا گزرا ہوا، بلکہ حل من مزید کی طلب بجائے اس کے کہ شکر گزاری بڑھے، حل من مزید کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اور مادہ پرستی نے لوگوں کے اندر سے شکر گزاری ختم کر دی. اب تو بیچارے والدین دین میں مادہ پرستی آئی ہے؟ دین میں تو نہیں ہے، دین تو نہیں، سوری، علماء میں. چلے ظاہری بات ہے کہ وہ علماء بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. جو کچھ اب دیکھیں، ایک آج کل کی نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا. یعنی کہ وہ اگر کسی ایک بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں تو وہ شکر گزار نہیں ہے اپنے والدین کے، بلکہ ان کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا. اچھا، دوسری طرف یہ جو بات اس حدیث میں نظر آ رہی ہے کہ اللہ کا رسول خود یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن تو مجھے بھوکھا رکھ تاکہ میں گڑ گڑاؤں. یہ بات مجھے تو اس طرح سمجھ آئی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھی آپ کے پاس کالرز نے یہی فون کیے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہ دیکھیں کہ وہ کون سا عمل وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا اسوہ تمہارے لیے کامل ہے، کہ تم ان کے اسوے کو دیکھو اور اس پر عمل کرو. ان کا اسوہ کیا ہے؟ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں کو جس سے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، ٹھیک ہے، اور یہی ناطہ رکھنا چاہیے. ہاں، لیکن ہمارے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس سے دور ہو گئے، میں یقین کیجئے محمد علی مرزا، یہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، یہ ایک مثال ہے شخص جو کہ نوجوان نسل کے لیے، جو کہ بغیر پیسے کے، بغیر مال کے، اپنا خرچ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے اور اس کی تبلیغ کا اثر ہے. اگر کیس سٹڈی آپ نے دیکھنی ہو تو اس ملک کے اندر آپ کے ذہنی نظریاتی اختلافات 100 ہوں، لیکن آپ کے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ گڑ گڑا کے دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے وہ اللہ کس طرح سنتا ہے، قبول کرتا ہے، کس طرح سنتا ہے. محمد علی مرزا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بلال بھائی، بہت شکریہ. حضور اقدس چیتا چند سوال کروں گا آپ سے جو کہ لوگوں کے بڑے عمومی سوال ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر رمضان میں نئی اولاد، نئی نسل، نئی عورت، نیا بچہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں کو جاننا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ روزے رکھنا فرض ہے، بالکل درست ہوگی بات، لیکن ایک عورت اگر حاملہ ہے تو میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا صورت نکلے گی کہ وہ روزہ نہ بھی رکھے تو ایکسیپشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو استثناء دیا ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، ایک مریض اور دوسرے مسافر. اب مریض کی جو کیٹیگری ہے اس کو نبی الاسلام نے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی الاسلام نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اپنے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، جسٹ لائک ایک مریض کے. یعنی وہ بقیہ کے دنوں میں اپنے روزے رکھ سکتی ہے. لیکن اگر ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے بعد اس نے 2 سال تک دودھ پلایا، پھر پریگننٹ ہو گئی، پھر دودھ پلایا اور کنٹینیوس 6-7 سال گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت
صرف وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یعنی فدیہ دے دے تو اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں مؤخر کیے جا سکتے ہیں روزے، مؤخر سے مراد ہے دوبارہ بھی رکھنے چاہیے؟ جی مؤخر سے مراد یہ ہے کہ ان کو آپ بعد میں رکھ لیں، لیکن اگر کنٹینیوس اس طرح کا 6-7 سال گزر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو مشکل کام ہے ایک عورت کے لیے اتنے زیادہ روزے رکھنا کہ 6-7 سالوں کے روزے وہ رکھے. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر وہ فدیہ دے دے تو کافی ہے. تو یہ فدیہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فدیہ کس حساب سے دیا جائے گا؟ فدیہ، ہاں جی، فدیہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا یا اس کے ایکویلنٹ اس کو کوئی رقم دے دیں، یا آپ کسی غریب خاندان کو اتنے پیسوں کا راشن ڈلوا دیں تو یہ فدیہ ہو جائے گا آپ کا. وہ عام طور پہ دیکھا گیا نا محمد علی کہ جب ہم کسی غریب کو دیتے ہیں نا تو اس کو نان کے اوپر حلوہ رکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ایک وقت کا کھانا ہے، لیکن جب ہم نے کھانا ہو تو ایم عالم روڈ پہ جا کے نا تو 11,000 روپے پر ہیڈ والا کھانا کھاتے ہیں. اب اس میں اگر یہ تعین کر لیا جائے کہ وہ جو ایک وقت کا کھانا ہے وہ میں نے اپنا ایوریج کھانا ایک لوگوں کو کسی کو دینا ہے، تو کیا یہ اپنا ہی بلکہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، صحیح بخاری میں موجود ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں. 10 سال انہوں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً وہ 82 سال تک زندہ رہے ہیں انس ابن مالک. تو بخاری میں آتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خود کھائیں نہ کھائیں لیکن مسکین کو وہ گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو ایک وقت کا فدیہ دے دیں. بہت اچھی بات ہوگی. اچھا، کیا یہی فلسفہ اس خاتون پہ بھی لگے گا جو کہ حیض کے اندر ہے؟ دیکھیں جو مخصوص ایام کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام کے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی نمازیں تو ان کو معاف ہیں ان دنوں میں، روزوں کو انہوں نے بقیہ دنوں میں پورا کرنا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ خود ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں جو رمضان کے مہینے کے روزے میرے چھوٹ جاتے تھے مخصوص ایام کے، تو میں شعبان کے مہینے میں یعنی کہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں وہ 7 روزوں کی قضاء دیا کرتی تھی. اور اس لیے کہ اس میں نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، تو چونکہ خامن کی اجازت کی ضرورت ہے، عورت نے جب بھی روزہ رکھنا ہے ادر دین رمضان کے تو اس نے اجازت لینی ہے اپنے خامن سے. تو رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں چونکہ نبی علیہ السلام کنٹینیوس روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے ام عائشہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں قضاء دیتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کے گرمیوں کے روزے چھوٹے تو وہ گرمیوں میں قضاء دے گا، وہ سردیوں میں بھی دے سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی. البتہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے سن کبرا البیہقی میں کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا اور پچھلے روزے نہ رکھے عورت نے یا مرد نے جو اس کے چھوٹ گئے تھے تو اب وہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے گا اور ایک روزے کی قضا بھی دے گا، چونکہ اب اس نے اگلا رمضان بھی پا لیا. ٹھیک. اچھا، میں جو بات سمجھا یہ کہ اگر حیض ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ نماز معاف ہے، یہ دوبارہ نئی قضا کے طور پہ بھی نہیں پڑھنی، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو ایک ہمارے ہاں بڑا یوٹیوب پہ بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سے، میں نام نہیں کسی کا لیتا لیکن بڑے بڑے جید قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں اس کے لیے آپ اتنے پیسے دے دیں تو ہم نمازیں آپ کی پوری کر دیتے ہیں. یہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ظاہر ہے پرانے بزرگ لکھ گئے اور انہوں نے روزے کے اوپر اجتہاد کرتے ہوئے پوری کیلکولیشن کر دیتے ہیں، پھر نمازیں کس نے پڑھنی ہے. دیکھیں ایکسٹراپولیٹ کرنا شریعت کے معاملات کو یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جہاں آپ کو صحابہ کرام یا اہل البیت میں سے کوئی فتویٰ مل جائے تو پھر تو بالکل درست ہے. اب جس طرح منت کے روزے ہیں یہ کوئی قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے، نبی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے بخاری مسلم میں. اسی طریقے سے حج بدل ہو سکتا ہے لیکن نمازیں بدل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی نیابت ہو سکتی ہے کہ کوئی اور آدمی کسی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اپنی مالی عبادت میں سے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے. روزہ بھی صرف منت کا روزہ، جو فرض روزے ہیں وہ بھی آپ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے، آپ نے فدیہ دینا ہے. نماز کے لیے تو صرف توبہ ہی کرنی ہوگی اور دوبارہ سے نمازیں شروع کریں تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو. تو یہ جو قضا نمازیں رہ گئیں، مثال کے طور پہ ایک شخص نے 40 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی، 7 سال سے پڑھنی شروع کرنی تھیں، 9 سال سے لازمی ہو گئی، تو یہ نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ وہ قضا کرنی ہے ادا یا آگے پڑھیں؟ نماز تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. جی
7 سال کی ترغیب سنن نبی داؤد میں دلائی گئی کہ 7 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کروا دو بچے کو، 10 سال کی عمر میں سختی کرو. لیکن بیسیکلی جب پہلی دفعہ علامات بلوغت میں سے کوئی چیز مرد یا عورت کے لیے ظاہر ہوگی، یعنی عموماً آج کل 13 سے 14 سال کی عمر میں، تو وہ بالغ ہوگا. اصل میں تو فرضیت اس وقت لاگو ہوگی. لیکن ایک شخص نے 40 سال کی عمر تک کوئی نماز نہیں پڑھی تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھا. جی اللہ کے ہاں تو مسلمان ہی نہیں ہے. وہ قرآن میں واضح ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز قائم رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. گویا کہ وہ مسلمان ہی اب ہوا ہے. چونکہ اب مسلمان اب ہوا ہے تو اب وہ آندہ کی نمازیں ساتھ ساتھ اگر کوئی قضا ہو تو پڑھتا رہے. پرانی نمازوں کے اوپر توبہ کر لینا کافی ہے. حنفی یہ کہتے ہیں وہ پرانی نمازیں بھی ساری قضا کرے گا، حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نان مسلم کے کیس میں وہ نہیں کرے گا. اگرچہ وہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ 60 سال کی عمر میں اگر کوئی مسلمان بھی نمازیں شروع کرے تو اصل میں مسلمان وہ ابھی ہوا ہے. پہلے وہ صرف شناختی کارڈ کا مسلمان تھا، لہٰذا اس کو اس تردد میں نہ ڈالیں. اب وہ ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتا جائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. پھر نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. بہت اچھی بات ہوگی. اچھا ایک ذاتی طور پہ بات، مثال کے طور پہ ہم نے یہاں ٹرانسمیشن میں آنا ہوتا ہے، ہم 4 بجے ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں، تو میرے لیے نماز یہاں پہ آ کے پڑھنا ظاہر ہے پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پہ جگہ بھی ہے، لیکن دقت ہے مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، چیزیں اتارنی پڑیں گی. تو میں اپنی دوپہر کی دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں. میں نمازوں کو اکٹھا کر لوں تو اس کے اوپر میرے پہ کوئی بوجھ ہے؟ نہیں، بوجھ نہیں ہے. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو آسانی ہے. صحیح مسلم میں اوپر ترے 10 احادیث ہیں. نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نماز جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی جمع کروائی. اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ خوف میں، بارش میں، سفر میں تو سنت ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے جمع کی. تو ابن عباس سے تابعین نے پوچھا نبی الاسلام نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج، تنگی باقی نہ رہے. تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گفٹ ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو بھی، مغرب اور عشاء کو بھی. اور اس کے لیے ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء کسی بھی وقت جمع کی جا سکتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کیونکہ بات نماز کی ہو رہی ہے تو ایک اور بات جو ہے وہ ذرا کلیریفائی تھوڑا سا کر دیجئے. یہ فرمائیے کہ نمازوں میں نے کسی کو نماز کی، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نماز میں اگر کمزور ہوں، میں نہیں پڑھتا یا وقت نہیں ہے یا جوتے اتارنے پڑتے ہیں، تو 2 مسئلے سب سے زیادہ آتے ہیں. ایک کہ میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے آفس سے آف نہیں ہو سکتا، تو کیا اگر میں صرف فرض پڑھ لوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں صبح غسل کر کے، نہا کے، وضو کر کے گھر سے نکلا ہوں تو میں کیا اپنی جرابوں پہ مسح کر سکتا ہوں؟ جی جرابوں میں مسح کر سکتے ہیں. پبلک میں جو مشہور ہے کہ صرف چمڑے کے موضوع پر کیا جائے، اتنا ظلم کرتے ہیں. سنن نبی داؤد جامع ترمذی میں چمڑوں کے موضوع کی حدیثیں الگ سے ہیں، جرابوں کی حدیثیں الگ سے ہیں. جراب تو لفظی عربی کا ہے. نبی علیہ السلام کے اصحاب سے جراب پر مسح کرنا بھی ثابت ہے. حضرت امام ابو داؤد نے سنن نبی داؤد کے اندر صحابہ کرام کے فتوے باقاعدہ نقل کیے ہیں. چمڑوں کے موضوع کے اوپر الگ سے مسح کرنا ثابت ہے، اور یہ جو ہم کپڑے کی جرابیں استعمال کرتے ہیں یہ الگ سے ثابت ہے. دونوں پہ سنت ہے، آپ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں آیا، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کو 3 دن 3 رات تک اور مقیم کو 1 دن 1 رات تک، یعنی 5 نمازوں تک مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو بوٹوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بوٹ گندے نہیں ہوئے ہیں، تلوے کے نیچے اگر گندگی نہیں، گندگی سے مراد جو فزیکل نجاست ہے، مٹی لگنے سے گندا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو یہ اتنی دین کے اندر آسانیاں موجود ہیں، آپ ان آسانیوں کو اویل کر سکتے ہیں. بس جلدی سے ایک آخری جواب دے دیجیے گا کہ وہ جو فرض نماز کا بھی میں بتا دوں ساتھ ہی جی کہ فرض نماز عام حالت میں بھی فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. بخاری مسلم میں 2 حدیث موجود ہیں. جب ایک بدو نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ دے، اور اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، فرض روزے رکھ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا.
بالکل. پھر وہ وہاں سے جانے لگا تو نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. اور دیکھیں امت مانتی ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ باقی نفلی روزے رکھنا ضروری نہیں ہے, فرض زکات کے علاوہ باقی نفلی زکات دینا ضروری نہیں ہے, لیکن فرض نماز کے ساتھ انہوں نے 17 رکھتے عشاء کی خالی 17 ہی بنا دی ہیں, حالانکہ 4 فرض ہیں عشاء کے, 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بقیہ کے نفلن ہیں. یہ سنت کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں, نفلن کا مطلب ہے اضافی نماز. بخاری مسلم میں عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے نفلوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. فجر کی 2 سنتیں نفل ہے نا, تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے میں شائی کوئی. کیا بات ہے انجینئر, آپ نے بہت سے دل کے بوجھ جو ہے وہ ہلکے کر دیے. سلامت رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. جناب لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا سوال جو تھا وہ بڑا اچھا سوال تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے کیوں تھے اور کیا سکھایا تھا پھر اللہ نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ اگلے سوال میں آئے گا. اس کا جواب ہے روایتوں کے اندر جو آتا ہے یہ 40 دن آتا ہے. اور دیکھیے مزے کی بات کتنی ہے, یہ ہوتا ہے حاصل گفتگو. اب میں اس پہ وقفہ لے رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ حاصل گفتگو کیا ہوگی. حاصل گفتگو یہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام ہے ان کا ذکر کس میں ہے قرآن میں, واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے سورہ قرآن کے اندر. اب یہ سارا واقعہ جو ہے یہ کئی ایسے ہمارے بچے ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن حکیم میں کیسا ہے اور کتنی تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اور صحیح جواب پتہ ہے کس نے دیا ہے یار, یہ بات ہوگی. اس بچے کا نام ہے شیراز امینول. شیراز امینول نے اس کا جواب دیا ہے صحیح. شیراز کمال ہے یار, کمال ہے. اور یہ بچہ جو ہے شیراز امینول یہ ہے جناب حیدرآباد سے. آپ کو پہلے تو سلام ہے جناب. اور یہ بینیفٹ ہوتا ہے جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو دیتے ہیں اور بچے اس کے اوپر گوگل کرتے ہیں اور فوراً ڈھونڈ کے جواب دیتے ہیں. آخری لمحات ہیں, پھر ہم نے نعت کی طرف جانا ہے. اگر آپ کو آج کی نسل میں عورت تبدیل کرنے کی طاقت مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آج کی عورت کو شعور, تعلیم اور جو آج کی دنیا کے جتنے بھی ایسے ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے تو اس عورت کو تیار کروں گی کہ وہ اگلی نسلوں کی بہترین تو پھر آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیں ہم. نہ کیوں سمجھیں؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. کچھ وہ کہتے ہیں نا انقلابی اقدامات کرنے پڑیں. صحیح بات ہے. تو وہ اقدامات کرنے کے لیے ہم تو تیار ہیں. آپ تو کر بھی رہے ہیں. جی ہم کر بھی رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پاور آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی تھی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ, کیونکہ دیکھیں وہ جو ایک وہ ہوتی ہے نا کسی چیز کی فارمیشن ہوتی ہے, یہاں پر وہ فارمیشن ہی غلط ہے. یعنی کہ لوگ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں, قرآن ان کو کیا دے رہا ہے, اور وہ ہدایت اس سے نہیں لے رہے. اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس دنیا کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک حقیر چیز ہے, ہم اس کے پیچھے مری ہوئی بکری سے بھی کم کی اوقات ہے. لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ایک کیا چیز کریں گے اگر طاقت مل جائے تو؟ میں یہ سمجھتی ہوں میں پیرنٹس کو فوکس کروں گی, کیونکہ پیرنٹس آر دا یونٹ جو کہ اگلی جنریشن کو جو ہے بناتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ہم دین سے بھی دور ہیں, اگر ہم ایک اچھی عورت کی تربیت بھی نہیں کر پا رہے اور مرد کی بھی تربیت نہیں کر پا رہے, تو ماں باپ کا قصور ہے. ایک چیز کیا کریں گی؟ ایک چیز یہ کروں گی کہ اس عورت کو شعور دوں کہ عورت کو سپورٹ کرے, عورت کی ٹانگ نہ کھینچے, عورت کو کی دشمن نہ بنے. اس میں ماں, بہن, بہو, بیٹی سب شامل. عورت کو سپورٹ کرے تو اس کے ڈھال بنے, بلکہ بہت آسان ہو جائے گا آگے بڑھنا, چیزوں کا مقابلہ کرنا, چیزیں سمجھنا, تعلیم, تربیت, سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی عورت ایک صرف یونٹ کے طور پہ زندگی گزارتی ہے, نہ اس کا مرد ساتھ دیتا ہے, نہ عورت ساتھ دیتی ہے, نہ کوئی اور. لیکن اگر وہ مل جائیں گے تو ایک بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے. نمبر یہ سوچئے کہ اس کے باوجود ہماری عورت جو ہے اس نے اپنا مقام تو بنایا نا. جی بالکل, یہ عورت کھڑی ہے نا, بالکل جگہ تو بنائی ہے. لیکن اگر مل جائیں تو کتنی زیادہ آسانی سے بن سکتی. پھر کیا بات ہوگی؟ کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے اور میں مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ میں پیپ ٹاک کہتا ہوں, اس کو پیپ ٹاک دیتا رہتا ہوں, حالانکہ یہ نیگیٹو ورڈ ہے پیپ ٹاک. تو ایک جگہ میں گیا, سمن آباد میں وہ اسکول تھا بچیوں کا,
یہاں پہ بڑی عقیدت والی ایک پروفیسر صاحبہ تھی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہماری بچیوں سے جو چاہیں بات کریں. آپ کتب صاحب وہاں پہ جب داخل ہوئے تو وہ شور اور گپ شپ فون یہ وہ دائیں بائیں, میں جا کے اسٹیج پہ بھی بیٹھ گیا تو کوئی توجہ نہیں تھی. اس نے کئی دفعہ آ کے پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ خاموشی سے سنیں. وہ خاموشی سے کون سنتا ہے, کون سنتا ہے. میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں جو نوٹس بنا کے لایا ہوں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ اخلاق ہے, حضرت عمر کے جو ہیں وہ واقعات ہیں انصاف کے, مولا علی کے جو ہے وہ تعلقات سیدہ سے جو ہیں اس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. تو یہ تو نہیں میری بات سنیں گے, یہ کیا کریں گے, یہ فلک آف اے سیکنڈ میں میرا دماغ میں چل رہا تھا. اس کے بعد میں نے ٹک ٹک کیا تو بسم اللہ کے بعد میں نے کہا کہ میں یہاں پہ آپ کو آج بتانے آیا ہوں کہ جب آپ یہاں سے گریجویٹ کریں گے تو آپ سب سے پہلا اپنا 1 ملین کیسے کما سکیں گے. پن ڈراپ سائلنس ہو گئی, پن ڈراپ سائلنس. مجھے پتا ہو 1 ملین کیسے کمانا ہے تو میں نوکری کروں, مجھے کیا پتا ہے 1 ملین کیسے کمانا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ توجہ نہیں لے سکتے, وہ توجہ نہیں آ سکتی کیونکہ ان کی سننے والے کی آپ کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو ہے دلچسپی اس سے کہ یہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے ٹک ٹاکر بننا ہے, میں نے کیا بننا ہے کہ میں 1 ملین جو ہے وہ فوراً گریجویشن کے بعد جو ہے وہ کما سکوں. اور فوراً گریجویشن کے بعد ابا کا ملین تو آپ کو مل سکتا ہے, بیٹا آپ کو کمانے کے لیے ایک پورا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, پھر جا کے بات بنے گی. اللہ کرے کہ ہماری یہ نسل جو ہے وہ صحیح راستے پر آئے اور اللہ تعالی ہماری اگلی آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت و شریف دے. بسم اللہ.